السلام علیکم۔ تم یہیں رکو، اندر میں اکیلی جاؤں گی۔ درگاہ کے احاطے میں پہنچنے کے بعد کشور نے اپنے ساتھ آئی ہوئی شادو سے تحکمانہ لہجے میں کہا، لیکن بی بی، وڈی چودرائن نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ اس نے فوراً ہی اعتراض کیا۔ کشور کی درگاہ پر حاضری کی خواہش پر وڈی چودرائن نے یوں تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن اپنی خاص ملازماؤں میں سے شادو کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ حویلی کی عورتیں تنہا صرف ڈرائیور کے ساتھ کہیں جاتی بھی نہیں تھیں۔ ایسے ہر موقع پر ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملازمہ ضرور موجود ہوتی تھی، لیکن کشور جانتی تھی کہ اس وقت شادو کو اس کے ساتھ بھیجنے کا مقصد روایت کی پاسداری نہیں بلکہ اس کی نگرانی ہے، اور اب شادو کے جملے نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ ساتھ رہنے کو کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے سر پر ہی سوار ہو جانا۔ یہاں تک ساتھ آ گئی ہے نا، بس کافی ہے۔ اندر حاضری کے وقت میں تجھ کو اپنے سر پر نہیں برداشت کر سکتی۔ حویلی واپس جا کر تو وڈی چودرائن کو بتا دینا کہ میں نے تجھے باہر روک دیا تھا۔ کشور نے سخت لہجے میں اسے جھڑک کر اپنے ساتھ اندر جانے سے روک دیا۔ وہ عموماً ملازماؤں سے ایسا برتاؤ کرنے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ اسے شادو سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے ایسا لہجہ اختیار کرنا پڑا۔ ویسے بھی نچھی شادو اور ان کی ماں جس طرح ہر وقت بڑی چودرائن کی چمچا گیری کرتی رہتی تھیں، اسے ان سے کچھ چڑ سی ہو گئی تھی۔ لا، یہ مجھے دے۔ شادو جھڑکی سن کر تذبذب کے عالم میں کھڑی تھی کہ اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اس نے اس کے ہاتھ میں موجود بڑا سا تھال خود تھام لیا اور حسب قاعدہ پیروں سے چپل اتار کر اس بڑے سے ہال میں داخل ہو گئی، جس کے بالکل وسط میں اس کے دادا چودھری مراد عالم شاہ کی قبر بنائی گئی تھی۔ اس کا حتمی انداز دیکھتے ہوئے شادو ہمت نہیں کر سکی تھی کہ اس کے پیچھے اندر داخل ہو۔ اس نے اندر پہنچ کر دروازہ بند کر دیا اور کنڈی چڑھا دی۔ قیمتی سنگ مرمر لگی دیواروں والے اس ہال کے اندر ٹھنڈک کا احساس تھا۔ مختلف مقامات پر لگے بلبز کے علاوہ عین قبر کے اوپر موجود بڑے سے فانوس کی دودھیا روشنی نے ماحول میں ایک عجیب سا تقدس بھرا احساس پیدا کر دیا تھا۔ اس احساس کو تقویت دینے کے لیے وہ خوشبوئیں بھی اہم کردار ادا کر رہی تھیں، جنہیں قبر پر موجود چادر کے علاوہ دیواروں پر بھی چھڑکا گیا تھا۔ سادہ لو ان پڑھ دیہاتی یہ سب دیکھ کر بے حد متاثر ہوتے تھے اور ان کے دینی تعلیم و شعور سے ناواقف ذہن اندھی عقیدت کے تاریک گڑھے میں بھٹکنے لگتے تھے، لیکن کشور کے لیے یہ سب کچھ کسی ڈرامے کے سیٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ جس شخص کی تربیت نے اس کے باپ جیسے شیطان صفت آدمی کو جنم دیا ہے، وہ خود اخلاقی اعتبار سے کس قدر پستی میں ہوگا۔ ایسے شخص سے کسی بھی قسم کی عقیدت محسوس کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ یوں بھی اس کا شعور اسے قبروں کی پوجا کرنے سے روکتا تھا۔ چنانچہ وہ اس سارے سیٹ اپ سے ذرا بھی متاثر ہوئے بغیر سپاٹ سے انداز میں چلتی ہوئی قبر کے قریب پہنچی اور اپنے ہاتھ میں موجود تھال اس کے سرہانے رکھ دیا۔ اس تھال میں جلتا ہوا دیا، سبز رنگ کی قیمتی چادر، گلاب کے پھول، خشک میوہ جات اور نذرانے کی موٹی رقم موجود تھی۔ درگاہ پر حاضری کے لیے آنے والوں کے لیے مثال قائم کرنے کی خاطر حویلی کے مکین وقتاً فوقتاً اسی اہتمام کے ساتھ یہاں آتے رہتے تھے۔ حویلی کے مکینوں کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے لوگ بھی کوشش کرتے کہ اسی طرح کا اہتمام کر سکیں۔ باہر سے آنے والا کوئی بھی شخص اپنے ساتھ نذرانے کے لیے جو کچھ بھی لاتا، درگاہ کے خدام اسے فوراً قبضے میں لے لیتے، لیکن چونکہ اس وقت چودھری افتخار عالم شاہ کی بیٹی وہاں حاضری دینے آئی تھی، اس لیے کسی خادم کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس حال میں رک سکے۔ اس کی وہاں موجودگی تک دیگر عقیدت مندوں کا بھی وہاں آنا ممکن نہیں تھا، بلکہ انہیں تو درگاہ کے احاطے میں بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بی بی کشور اپنے دادا کی قبر پر چڑھاوا چڑھا کر واپس جاتی تو پھر عام لوگ اپنی عقیدت مندی کے اظہار اور حاجات کے بیان کے لیے یہاں قدم رکھ سکتے تھے۔ اب یہ الگ بات تھی کہ کشور بی بی کا یہاں سے واپس حویلی لوٹنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے نئی دنیاؤں کے سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ کر کے حویلی سے نکلی تھی۔ چنانچہ نذرانوں سے بھرے تھال کو قبر کے سرہانے پٹکنے کے بعد پھرتی سے چلتی ہوئی ہال کے اس دروازے کی طرف بڑھی جو دوسری سمت میں موجود تھا۔ عرس وغیرہ کے موقع پر جب درگاہ پر لوگوں کا بے حد رش ہوتا تھا، صرف ایک دروازہ کافی نہیں ہوتا تھا۔ لوگ اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے چکر میں ایک دوسرے کو روندنے لگتے تھے۔
چنانچہ اس بدنظمی پر قابو پانے کے لیے ہال کے چاروں طرف دیواروں میں ایک ایک دروازہ لگا دیا گیا تھا۔ عام دنوں میں 3 دروازے بند رہتے تھے اور صرف وہ ایک دروازہ کھلا رکھا جاتا تھا جس سے گزر کر کشور اندر داخل ہوئی تھی۔ اپنے باہر نکلنے کے لیے اس نے 3 بند دروازوں میں سے اس دروازے کا انتخاب کیا جو درگاہ کی عقبی دیوار سے سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ دروازے کی موٹی کنڈی اندر سے بند تھی، لیکن اس پر کوئی تالا وغیرہ نہیں تھا۔ کشور نے ہاتھ بڑھا کر اس کنڈی کو کھولنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کافی سختی سے بند ہے اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہی۔ شاید بہت کم استعمال ہونے کی وجہ سے کنڈی جام ہو گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اسے کھولنے کی کوشش کی۔ زیادہ طاقت کے استعمال سے کنڈی نے تھوڑی سی حرکت تو ضرور کی، لیکن ساتھ ہی رگڑ کا شور بھی بلند ہوا۔ یہ شور کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا، خصوصاً باہر موجود شادوں کی طرف سے اسے خطرہ تھا کہ وہ بے شک اس کے ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکی، لیکن کان اسی طرف لگا کر کھڑی ہوگی کہ کوئی بھی غیر معمولی بات ہو تو فوراً اس کے علم میں آ سکے۔ اس نے کنڈی پر زور لگانا چھوڑ کر لمحہ بھر کے لیے اس مسئلے کا حل سوچا اور پھر پلٹ کر قبر کی طرف آئی۔ سرہانے رکھے تھال میں موجود دیا ہنوز جل رہا تھا۔ اس نے پھونک مار کر اسے بجھایا اور تھال سے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دیا ہاتھ میں لیا اور وہ واپس دروازے کی طرف آئی اور اس میں موجود تیل کنڈی پر ڈالنے لگی۔ کنڈی کو تیل دینے کے بعد اس نے تقریباً 30 سیکنڈ تک انتظار کیا اور ایک بار پھر اس پر تب آزمائی کرنے لگی۔ اس بار کنڈی نسبتاً آسانی سے اور کم شور کے ساتھ حرکت کرنے لگی۔ اس نے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری کنڈی کھلنے تک اپنے ہاتھوں کو نہیں روکا۔ اس ذرا سی مشقت پر اس کی آئندہ زندگی کا دار و مدار تھا، چنانچہ وہ کسی طور پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ کنڈی کھلی تو اس نے بے حد احتیاط سے زور لگا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی شام کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ کنڈی کھولنے کی مشقت میں اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو اس نے بڑی فرحت محسوس کی اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے قدم باہر رکھ دیے۔ مغرب کا وقت قریب تھا، چنانچہ ماحول اتنا روشن نہیں تھا۔ شام کے اترتے سایوں نے دن کی روشنی کو شکست دینا شروع کر دی تھی۔ درگاہ کے احاطے کی لائنیں بھی فی الحال روشن نہیں کی گئی تھیں، اس لیے بھی کچھ اندھیرا سا ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ نیم تاریکی ایک نعمت کی مانند تھی۔ وہ محتاط قدموں سے چلتی ہوئی احاطے کی دیوار کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے آفتاب نے یہیں تک کہ ایکشن کے بارے میں ہدایات دی تھیں۔ اس کے مطابق آگے کے معاملات وہ خود سنبھال لیتا۔ وہ اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد کچھ ہراساں سی عقبی احاطے میں کھڑی تھی کہ کسی نے آہستہ سے اسے پکارا، کشور بھابی آئیں، میرے ساتھ آ جائیں۔ اس پکار پر وہ چونک کر پلٹی تو افضل کی جانی پہچانی شکل نظر آئی۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنے دل میں طمانینت کی ایک لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس کی اور وہ بنا کسی سوال جواب کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہاں سے باہر نکلنے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی۔ ویسے دیوار زیادہ بلند نہیں ہے، آپ میری پیٹھ پر پیر رکھ کر آرام سے اس پر چڑھ سکتی ہیں۔ وہ چند قدم چلنے کے بعد دیوار کے قریب پہنچے تو افضل نے اس سے کہا۔ کشور جو دیوار کی جڑ میں بے ہوش پڑے آدمی کو دیکھ کر الجھ گئی تھی، اس کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ زمین پر گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل کھڑا گھوڑا بنا ہوا تھا۔ بے ہوش آدمی کے مخصوص سبز لباس کی وجہ سے یہ اندازہ لگانے کے بعد کہ وہ درگاہ کا کوئی خادم ہے جو یقیناً اس طرف پہرے کا فریضہ انجام دے رہا تھا اور افضل کے ہاتھوں اس حالت کو پہنچا ہے، وہ افضل کی ہدایت کے مطابق اس کی پیٹھ پر چڑھ گئی۔ وہ دیوار پر چڑھی تو افضل پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اچک کر خود بھی دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ دوسری طرف پہنچنے کے بعد اس نے کشور کو سہارا دے کر آہستہ سے نیچے اتارا۔ احاطے کی دوسری طرف دور تک گھنی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں اور لوگوں کا عموماً اس طرف گزر نہ ہونے کی وجہ سے یہ جگہ زیادہ تر سنسان ہی پڑی رہتی تھی۔ اسی لیے کشور کے فرار کا منصوبہ بناتے وقت اس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ کشور دیکھ سکتی تھی کہ وہاں ایک گاڑی کھڑی ہے اور گاڑی کی عقبی نشست پر ایک نقاب پوش عورت بھی موجود ہے۔ عورت کے بارے میں اس نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ افضل کی بیوی مہتاب ہے۔ افضل نے گاڑی کا عقبی دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا تو اس کے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ مہتاب نے والہانہ انداز میں اسے اپنے گلے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے سلام کیا، جس کا کشور نے گرم جوشی سے جواب دیا۔
البتہ افضل ان دونوں کی طرف سے یکسر انجان بنا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور اب اس کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کشور جو پہلے ہی خود کو چادر سے ڈھانپے ہوئے تھی، تھوڑا سا اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ لوگ گاؤں کی حدود میں موجود تھے، چنانچہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرہ تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ افضل اور مہتاب کی سلامتی کے لیے بھی پریشان تھی۔ اگر کسی کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ وہ اسے لے کر یہاں سے فرار ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے ان لوگوں کو بدترین انجام سے دوچار ہونا پڑتا۔ زیر لب دعائیں مانگتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وہ سارا راستہ طے کیا۔ مہتاب اور افضل کی خاموشی سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ بھی اعصابی تناؤ کا شکار ہیں۔ کشور کو پیر آباد سے نکال کر لے جانا شیر کی کھچار میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا، چنانچہ ان کا اعصاب زدہ ہونا کچھ ایسا انوکھا بھی نہیں تھا۔ آفتاب کہاں ہیں؟ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ گاڑی پیر آباد کی حدود سے کافی آگے نکل کر بڑی سڑک تک پہنچی تو کشور نے سکون کا سانس لیتے ہوئے بہت دیر سے ذہن میں اٹکا ہوا سوال دھیمی آواز میں مہتاب سے کیا۔ آفتاب کو میں نے جان بوجھ کر اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ اس کے کسی بھی طرح کے شک سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہیں سب کی نظروں کے سامنے موجود رہے۔ دھیمی آواز کے باوجود اگلی نشست پر موجود افضل نے اس کا سوال سن لیا تھا، چنانچہ خود اسے جواب دیا۔ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے تم دونوں کے مستقبل کی سلامتی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، چنانچہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اور بڑی عرق ریزی کے ساتھ ساری منصوبہ بندی کی ہے۔ آفتاب نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ بہت زیادہ پرخطر تھا۔ افضل نے دماغ لڑا کر اس کی خطرناکی کو ذرا کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اور افضل اس وقت تنہا پیر آباد نہیں آئے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور گاڑی میں میڈیا کے چند دوسرے نمائندے موجود تھے، جو افضل کے ایما پر پیر آباد اور ارد گرد کے دوسرے دیہاتوں میں ہونے والے ترقیاتی کاموں پر ایک رپورٹ تیار کر کے اپنے چینل پر چلائیں گے۔ وہ لوگ چینل کی گاڑی میں آئے ہیں، جبکہ ہم نے یہ کار کرائے پر لے لی تھی۔ چینل کے جو نمائندے ہمارے ساتھ آئے ہیں انہیں ہمارے اس منصوبے کا کچھ علم نہیں۔ افضل نے ان سے کہا تھا کہ میری بیوی کو دیہاتی زندگی دیکھنے کا بہت شوق ہے اور وہ اس دورے پر میرے ساتھ جانا چاہتی ہے، اس لیے میں آپ کی گاڑی کی بجائے الگ گاڑی میں چلوں گا۔ ان لوگوں کو ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ پروگرام چونکہ سارا افضل نے ترتیب دیا تھا، اس لیے ہمیں آفتاب کے تم سے طے کیے گئے وقت کے مطابق درگاہ تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ بس مجھے ذرا سی ایکٹنگ کرنی پڑی۔ یہ جملہ کہتے ہوئے مہتاب دھیرے سے ہنسی۔ ایکٹنگ وہ کیوں؟ کشور نے حیرت سے پوچھا۔ ہمیں یہاں سے اپنی قبل از وقت روانگی کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تھا، چنانچہ میں نے عین موقع پر یہ ڈرامہ شروع کر دیا کہ میرے گردے میں شدید درد ہو رہا ہے۔ افضل نے اپنے ساتھیوں سے معذرت کی کہ وہ مزید ان کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ انہیں اپنی وائف کو ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ بس پھر ہم بہانے سے وہاں سے نکل آئے۔ تمہارے میاں جی البتہ گھرے ہوئے تھے میڈیا والوں کے درمیان اور انہیں بتا رہے تھے کہ کس طرح ان کا سکول ترقی کے مدارج طے کر رہا ہے۔ میں آتے آتے ان چھپے رستم کو آنکھ مار کر آئی ہوں۔ بیچارے بڑے جھنپے، لیکن سب کے سامنے مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ مہتاب نے اپنی بات کے اختتام پر ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ جوں جوں وہ لوگ فاصلہ طے کرتے جا رہے تھے، اعصابی تناؤ کم ہوتا جا رہا تھا اور ان کی حرکات و سکنات اور رویے میں واضح فرق محسوس ہو رہا تھا۔ منصوبہ تو واقعی آپ لوگوں نے بہت اچھا بنایا ہے۔ اگر آپ لوگ چینل والوں کے ساتھ آنے کی بجائے ایسے ہی آ جاتے تو گاڑی کی وجہ سے فوراً ہی ابا جی کے کارندوں کی نظر میں آ جاتے اور پھر وہ لوگ آپ کی یہاں آمد کا مقصد جانے بغیر آپ کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ کشور جو اس کی بات پر خود بھی دھیرے سے ہنسی تھی، سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں بولی، اس منصوبے سے ہمیں ہی نہیں آفتاب کو بھی بہت سیفٹی ملے گی۔ جس وقت آپ کے گاؤں سے غائب ہونے کا واقعہ پیش آیا ہے وہ مسلسل سب کی نظروں کے سامنے رہا ہے۔ پھر چینل والوں کی موجودگی سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ گاؤں کے بیشتر لوگ ٹی وی والوں کو دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہمیں میدان صاف مل گیا۔ افضل نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے اس سارے معاملے کے مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں افضل بھائی، آپ اور مہتاب بھابھی اتنا ساتھ نہیں دیتے تو میں بڑی مشکل میں پڑ جاتی۔ کشور کی آنکھوں میں یکدم نمی اتر آئی۔ بے وقوف، اس میں شکریہ ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ تم ہمارے لیے چھوٹی بہنوں جیسی ہو، اس مشکل گھڑی میں ہم تمہارا ساتھ نہ دیتے یہ کیسے ممکن تھا؟
مہتاب نے اسے آہستہ سے اپنے ساتھ لگایا۔ مہتاب ٹھیک کہہ رہی ہے بھابھی، ویسے بھی مجھے تو لڑکی بھگانے کا پرانا تجربہ ہے، ضرورت پڑنے پر یہ تجربہ میرے دوست کے کام آ گیا تو اس میں کیا حرج ہے۔ افضل نے بھی شوخ لہجے میں بولتے ہوئے ماحول کی اداسی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ فضول نہ بولیں، اللہ نہ کرے کہ ہم بلا وجہ کسی لڑکی کو اس کے گھر سے نکلنے کی ترغیب دیں۔ میرے اور کشور کے کیس میں صرف محبت گھر چھوڑنے کا سبب نہیں بنی ہے، ہم دونوں ایسی خواتین ہیں جنہیں اگر اپنے گھر والوں کی محبت اور اعتماد حاصل ہوتا تو ہم ہرگز گھر کی دہلیز پار نہ کرتیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے اپنے ہمارے بنیادی حقوق سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مہتاب نے افضل کی بات کا کچھ برا مانتے ہوئے فوراً ہی اسے ٹوکا۔ سوری بیگم صاحبہ، آپ تو برا ہی مان گئیں، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، میں صرف مذاق کر رہا تھا، ورنہ میرے دل میں تمہاری جتنی قدر ہے اس کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کروں۔ افضل نے جلدی سے معذرت کی۔ مجھے معلوم ہے افضل، آپ صرف مذاق کر رہے تھے، لیکن صرف اپنی مرضی سے میکے کی دہلیز پار کرنے والی عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس بات سے ڈرتی رہتی ہے کہ کہیں کوئی اسے بھاگی ہوئی عورت کا طعنہ نہ دے دے، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی بات کا برا مان گئی تھی۔ مہتاب نے اس کی معذرت سن کر اداس سے لہجے میں اپنے رویے کی وضاحت کی تو کشور کا دل بھی عجیب سی اداسی میں گر گیا۔ اداسی کے اس احساس کو ختم کرنے کے لیے اس نے موضوع گفتگو بدلا اور مہتاب کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، یہ تو بتائیں بھابھی کہ آپ کے وہ دونوں بلونگڑے کہاں ہیں؟ آپ دونوں سیر کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو انہیں کہاں چھوڑا ہے؟ وہ دونوں گھر پر ہی ہیں، میں نے کام والی کو ایکسٹرا پیسے دے کر اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ آج رات تک ہمارے گھر پر بچوں کے ساتھ رک جائے، اچھی اعتماد کی عورت ہے، میرے کہنے پر فوراً راضی ہو گئی، بچے بھی اس سے مانوس ہیں اس لیے آرام سے اس کے ساتھ رک گئے۔ اب ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر گھر جائیں گے تو خوب خوش ہوں گے کہ چچی آئی ہیں، بہت یاد کرتے ہیں تمہیں، اصل میں بیچارے ننہال ددیال دونوں سے ہی محروم ہیں، اس لیے کوئی بھی بھولا بھٹکا مہمان گھر آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مہتاب ابھی تک مکمل طور پر اداسی کے حصار سے نہیں نکل سکی تھی۔ چلیں اب تو مہمان بلائے جان بن کر آپ کے گھر میں نازل ہو رہے ہیں، جانے کتنا عرصہ مجھے آپ کے ہاں قیام کرنا پڑے، بچوں کا خوش ہو کر بھی دل بھر جائے گا۔ کشور کی اپنی کیفیت اندرونی طور پر مہتاب جیسی ہی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھال کر اسے اداسی کے حصار سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خام خواہ تم کیوں ہونے لگیں بلائے جان، ذرا ہمارے ساتھ رہ کر تو دیکھو، پھر دیکھنا ہم تمہیں کیسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے ہیں۔ حسب توقع مہتاب اسے ٹوکتے ہوئے اپنی سابقہ ٹون میں لوٹ آئی، اب یہ تو آزمانے پر ہی معلوم ہوگا۔ کشور نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا، جواباً وہ اسے مصنوعی غصے سے گھورنے لگی اور پھر یکدم دونوں ہی کھلکھلا کر ہنستیں، ایک ایسی ہنسی جس میں زندگی اور امید تھی۔ وڈی چودرائن کے سامنے کھڑی شادو بید مجنوں کی طرح کانپ رہی تھی، شدید خوف کے باعث اس میں یارہ نہیں تھا کہ وڈی چودرائن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، وہ بس نظریں جھکائے کھڑی اس کی گن گرج سن رہی تھی۔ جانتی ہے تیرا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ میں نے تیرے ذمے ایک کام لگایا تھا اور وہ بھی تجھ سے نہیں کیا گیا، اپنا منحوس بوتھا لے کر میرے سامنے آ گئی ہے کہ کشور بی بی درگاہ سے کہیں غائب ہو گئی ہیں، میں پوچھتی ہوں کہ تیرے ہوتے ہوئے وہ کیسے غائب ہو گئی؟ تو نے بھنگ پی رکھی تھی جو تجھے اتنی وڈی کڑی کے کہیں جانے کا پتہ نہیں لگا؟ اس پر گرجتی چودرائن در حقیقت اندر سے خود لرزاں تھی۔ چودھری کی غیر موجودگی میں حویلی کے اندرونی معاملے کلی طور پر اس کے ذمے ہوتے تھے، ایسے میں کشور کا غائب ہو جانا خود اس کے لیے باعث عطاب بن سکتا تھا۔ میں تو پورا ٹائم ہوشیار ہی کھڑی تھی وڈی چودرائن جی، پر آپ کے حکم کے مطابق کشور بی بی کے ساتھ اس لیے نہیں رہ سکی کہ انہوں نے مجھے ڈانٹ کر باہر رکنے کا حکم دیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اندر درگاہ میں سے ہی غائب ہو جائیں گی؟ میں تو وڈی دیری تلک باہر کھڑی ان کے اندر سے نکلنے کا ہی انتظار کرتی رہی، وہ تو جب درگاہ کے خادموں میں شور مچا کہ ان کا ایک ساتھی باہر بے ہوش پڑا ہے اور درگاہ کا پچھلا دروازہ کھلا ہے تو میرا ماتھا ٹھنکا، میں فوراً اس دروازے سے اندر گئی، پر کشور بی بی کا اندر نام و نشان نہیں تھا، چڑھاوے کا تھال جو وہ اپنے ساتھ لے گئی تھیں وہ ادھر ہی تھا، لیکن بی بی کا کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں کسی سے بی بی کے بارے میں تو پوچھ نہیں سکتی تھی کہ اس میں حویلی کی بدنامی تھی،
میں آپ ہی ساری درگاہ میں گھوم پھر کر بی بی کو تلاش کرتی رہی، پر وہ اندر تھی ہی نہیں۔ شادو نے وہ ساری تفصیلات جن سے وہ حویلی پہنچتے ہی وڈی چودرائن کو آگاہ کر چکی تھی ایک بار پھر دہرائیں۔ ڈرائیور سے کیا کہا تھا تو نے کہ بی بی تیرے ساتھ واپس حویلی کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ وڈی چودرائن نے اسے گھورتے ہوئے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ بی بی ابھی کچھ دیر اور درگاہ پر رکیں گی۔ مجھے انہوں نے حویلی میں کچھ کام بتایا تھا مجھے انہوں نے حویلی میں کچھ کام بتایا ہے، اس لیے مجھے حویلی لے چل۔ بی بی کو لینے کے لیے وڈی چودرائن بعد میں دوسری گڈی بھیج دیں گی۔ شادو کا جواب سن کر وڈی چودرائن نے ایک ہنکارا بھرا اور پھر سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کی پیشانی پر پھیلی لکیروں کا جال اس کے گہرے تفکر کا پتہ دے رہا تھا۔ اسی کمرے میں اس کے ساتھ کشور کی سگی ماں چودرائن ناہید بھی موجود تھی، لیکن وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھنے کے علاوہ کسی بھی قسم کے رد عمل سے محروم تھی۔ بیٹی کے اس طرح ہو جانے کے بیٹی کے اس طرح سے غائب ہو جانے نے اس کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں گم کر دی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور بیٹی کے اس فعل کی سزا اسے بھی بھگتنی ہوگی۔ نچھی کہاں ہے؟ اس کو یہاں بلا کر لا۔ وڈی چودرائن کی پیشانی پر پھیلی لکیریں کچھ کم ہوئیں تو اس نے شادو کو حکم دیا۔ وہ تیر کی طرح اس حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ اب سر پکڑ کر بیٹھی ہو، اگر پہلے ہی دھی کی لگامیں کھینچ کر رکھی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ مجھے تو بہت دنوں سے کڑی کی حرکتیں شک میں ڈالے ہوئے تھیں۔ اپنے طور پر کوشش بھی کی کہ اصل معاملے کی کھوج لگا سکوں، پر تیری دھی تھی بڑی ہوشیار۔ میری آنکھوں میں بھی دھول جھونک گئی۔ ویسے بھی میں اکیلی جان کون کون سے دھندے نبیڑوں۔ حویلی کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ تم تو ساری حیاتی بس عیش ہی کرتی رہیں، نہ کوئی ذمہ داری سنبھالی اور نہ ہی اپنی اولاد۔ کچھ نہیں، اپنی اولاد کو ہی دیکھا ہوتا تو آج یہ مشکل سر پر کھڑی نہ ہوتی۔ اب بتاؤ چودھری صاحب کو کون جواب دے گا؟ وہ تو جان کھا جائیں گے ساروں کی۔ شادو کے باہر نکلنے کے بعد وڈی چودرائن نے چودرائن ناہید کے لتے لینا شروع کر دیے۔ شادو کے تنہا درگاہ سے واپس لوٹنے کا معاملہ ابھی ان تینوں کے ہی درمیان تھا اور بات وڈی چودرائن کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کسی کو کچھ معلوم ہو جاتا تو حویلی کی عزت خاک میں مل جاتی۔ چنانچہ اندر ہی اندر بے حد چراغ پا ہونے کے باوجود وڈی چودرائن بڑے ضبط سے کام لے رہی تھی۔ تسی کچھ کرو وڈی آپا، کسی طرح اس ناہنجار کو ڈھونڈ کر واپس حویلی لاؤ، ورنہ چودھری صاحب تو میری چوٹی ہی گدی سے اکھاڑ ڈالیں گے۔ سوکن سے ڈانٹ کھانے کے بعد بجائے برا ماننے کے چودرائن ناہید اس کی منت سماجت کرنے لگی۔ چوٹی تو وہ میری بھی اکھیڑ دیں گے، بس اب تو دعا کر کے کسی طرح یہ معاملہ نپٹ جائے، ورنہ پھر چودھری صاحب کو امریکہ فون کر کے سب کچھ بتانا پڑے گا۔ ابھی تو میں اس کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کسی کو کشور کے غائب ہو جانے کی خبر نہ ہو سکے۔ کڑی کو تو بعد میں چودھری صاحب ڈھونڈ ہی نکالیں گے، لیکن ابھی حویلی کی عزت بچانا سب سے اہم ہے۔ وڈی چودرائن کے لہجے سے پریشانی ہویدہ تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہی ہوئی تھی کہ شادو نچھی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ چودرائن جانچتی ہوئی نظروں سے نچھی کا جائزہ لینے لگی اور پھر کچھ مطمئن ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ کشور کی الماری میں سے کوئی چنگا سا جوڑا نکال کر پہن لے اور چپکے سے درگاہ پہنچ جا، وہاں سے شادو تجھے ڈرائیور کے ساتھ جا کر لے آئے گی۔ اپنا منہ چنگی طرح چھپا لینا، ڈرائیور کو خبر نہ ہونے پائے کہ تو کشور نہیں نچھی ہے۔ اس نے نچھی کو حکم دیا تو دونوں بہنیں سمجھ گئیں کہ وڈی چودرائن کشور کے غائب ہونے کے معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتی ہیں کہ کشور درگاہ سے واپس لوٹ آئی ہے۔ چنگا وڈی چودرائن، کہتی ہوئی وہ دونوں حکم کی تعمیل کے لیے باہر نکل گئیں۔ ان کے باہر جانے کے بعد وڈی چودرائن نے ایک ملازمہ کے ذریعے منشی کو طلب کیا اور خود ملاقات کے کمرے میں پہنچ گئی۔ پردے کے پیچھے منشی اس کا منتظر تھا۔ منشی، تجھے گاؤں کی کچھ خبر ہے؟ گاؤں میں کوئی نئی گل ہوئی ہے تو منو بتا۔ ایسی کوئی خاص گل تو نہیں ہوئی چودرائن جی، بس آج ٹی وی والے ادھر آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ یہاں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں ان کے بارے میں فلم تیار کریں گے۔ اسی اے سی نے بھیجا ہوگا انہیں اپنی شہرت کے لیے۔ منشی نے منہ بناتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اور اس ماسٹر کے بارے میں کیا خبر ہے؟ وہ گاؤں میں ہی ہے یا کہیں گیا ہوا ہے؟ چودرائن کو کشور اور آفتاب کے تعلقات کے بارے میں حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے شک سا رہتا تھا، اس لیے اس نے آفتاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ وہ تو گاؤں میں ہی ہے جی، وہ تو ہے ہی اے سی کا چمچہ۔
آج وہ کیسے گاؤں سے کہیں جا سکتا تھا؟ لگا ہوا ہے ٹی وی والوں کے سامنے اے سی کی تعریفیں کرنے میں۔ منشی نے رپورٹ دی تو چودھرائن پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ اس کے حساب سے تو اگر کشور غائب تھی تو آفتاب کو بھی منظر سے غائب ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے منشی تو جا، اور ہاں ارد گرد نظر رکھنا، چودھری صاحب کی غیر موجودگی میں تجھے ہی ہر معاملے پر نگاہ رکھنی ہے۔ وہ منشی کو ہدایت دیتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ اب اسے نچھی اور شادو کا انتظار تھا۔ دوسرے وہ چودھری کو امریکہ فون کر کے اس حادثے کی اطلاع کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی تاکہ اس کی ہدایات کے مطابق ایکشن لے سکے۔ معاملہ اتنا نازک تھا کہ خود سے اسے کچھ سجھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ منشی جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں وڈی چودھرائن جی، ابھی اسے ملاقاتی کمرے سے واپس آئے 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ ایک ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ وہ تیزی سے منشی سے ملنے کے لیے پہنچی کہ شاید کوئی نئی خبر مل جائے۔ معافی چاہتا ہوں وڈی چودھرائن، گل تو اتنی خاص نہیں کہ میں آپ کو پریشان کرتا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع دے دوں۔ کیا گل ہے؟ ابھی ابھی درگاہ کا ایک خادم میرے پاس آیا ہے، کہتا ہے کہ وہاں کسی نے پچھلی طرف پہرا دینے والے خادم کو بے ہوش کر دیا ہے۔ وہ کون تھا اور کیوں آیا تھا کسی کو سمجھ نہیں آیا، لیکن میں اس لیے پریشان ہو گیا کہ مجھے خبر ملی تھی کہ آج کشور بی بی درگاہ گئی ہوئی ہیں۔ اس کے پوچھنے پر منشی نے وہ اطلاع دی جو شادو کی زبانی پہلے ہی اس تک پہنچ چکی تھی۔ کشور کے لیے پریشان نہ ہو، شادو ڈرائیور کے ساتھ اسے لینے گئی ہوئی ہے، ابھی واپس آ جائے گی، لیکن یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرو کہ وہ کون تھا جس نے خادم کو بے ہوش کیا۔ چودھرائن منشی کو حکم دے کر ایک بار پھر اپنے کمرے میں واپس پہنچ گئی، جہاں چودھرائن ناہید ہنوز پہلے والی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نظر انداز کر کے وہ اپنی وسیع و عریض مسحری پر نیم دراز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد شادو واپس پہنچ گئی۔ میں نے نچھی کو کشور بی بی کے کمرے میں پہنچا دیا ہے وڈی چودھرائن، آپ بتائیں میرے لیے اور کیا حکم ہے؟ چودھرائن کی خود پر جمی نظروں سے گھبرا کر اس نے اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ آگے کے لیے بھی ہدایت چاہی۔ چنگی گل ہے، اب ایسا کر کے نچھی سے بول کے واپس اپنے کپڑے پہن کر باہر آ جائے، پھر تم دونوں بہنیں تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ جاؤ، میں بھی ادھر ہی آ رہی ہوں۔ چنگا وڈی چودھرائن، اس کا حکم سن کر شادو مستدی سے بولتی ہوئی پلٹی۔ گل سن، چودھرائن نے اسے پکارا۔ جی وڈی چودھرائن، شادو نے فوراً اس کی پکار کا جواب دیا۔ تم دونوں بہنوں کے علاوہ اور کس کس کو اس معاملے کی خبر ہے؟ اس کو اندر تک اتر جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے چودھرائن نے دریافت کیا۔ کسی کو نہیں چودھرائن جی، ہم نے تو اپنی اماں کو بھی ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے پھر تو جا اور نچھی کو اپنے ساتھ لے کر تہہ خانے تک پہنچ جا۔ اس حکم کی شادو نے پھرتی سے تعمیل کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بہنیں تہہ خانے کے راستے پر پہنچ گئیں اور سہمی ہوئی وڈی چودھرائن کا انتظار کرنے لگیں۔ 3-4 منٹ کے انتظار کے بعد انہوں نے وڈی چودھرائن کو چابیوں کے گچھے کے ساتھ وہاں آتے دیکھا۔ تالا کھول، اس نے چابیوں کا گچھا شادو کو تھمایا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے گچھا تھام کر چودھرائن کی نشاندہی کردہ چابی سے تالا کھول دیا۔ پھر اس کے اشارے پر دونوں بہنیں سیڑھیاں اتر گئیں۔ خود چودھرائن بھی اپنے بھاری بھرکم جثے کو سنبھالے ان کے پیچھے تھی اور بری طرح ہانپتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کئی کوٹھڑیوں پر مشتمل اس تہہ خانے میں پہنچ کر اس نے شادو کے ہاتھ سے ہی ایک کوٹھڑی کا دروازہ کھلوایا اور پھر اس سے چابیوں کا گچھا لیتے ہوئے دونوں بہنوں کو اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ وہ دونوں جو اب تک کسی حد تک خود کو یہاں تک لائے جانے کا مقصد سمجھ گئی تھیں، اندر داخل ہونے کی بجائے اس کے پیروں میں گر گئیں۔ ہمیں معافی دے دیں چودھرائن جی، ہمیں اس کال کوٹھڑی کی سزا نہ دیں۔ چودھرائن کے قدموں سے لپٹی وہ آہوزاری کرتے ہوئے اس سے استدعا کرنے لگیں۔ دور ہٹو نمک حرامو، تمہاری غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، اب کیا دوسری غلطی میں کروں اور تمہیں آزاد چھوڑ دوں کہ تم لوگوں کے سامنے سب بکتی پھرو؟ چودھرائن نے اپنی بھاری ٹانگ ان دونوں کو رسید کرتے ہوئے انہیں پیچھے دھکیلا۔ ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے وڈی چودھرائن، ہم تو ہمیشہ سے آپ کے وفادار رہے ہیں، ہماری ماں نے بھی ساری حیاتی آپ کی خدمت کی ہے اور ہم بھی ہمیشہ آپ کی خدمت کریں گے۔ اب وہ دونوں آپ نے ہاتھ جوڑے اپنی خدمتوں کا واسطہ دیتے ہوئے اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تمہاری خدمتوں کا ہی خیال ہے جو میں تمہیں صرف اس کوٹھڑی میں قید کر رہی ہوں، کوئی اور ملازمہ ایسی غلطی کرتی تو میں اس پر کتے چھڑوا دیتی۔ اب بھی تم نے زیادہ شور مچایا تو پھر مجھے اسی طریقے سے تمہارا منہ بند کرنا پڑے گا۔ چودھرائن کی دھمکی اتنی خطرناک تھی کہ دونوں بہنوں کی آوازیں حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئیں
اور وہ از خود اس اندھیری کوٹھڑی میں داخل ہو گئیں۔ آج انہوں نے جان لیا تھا کہ دوسروں کے خلاف سازش کر کے مالکوں کا قرب حاصل کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ جن کو ظلم کی عادت ہو وہ رحم بھی ایسے کرتے ہیں کہ ان کے ظلم سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ لنڈا، مائی ڈارلنگ، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تمہاری قربت میں کیسا جادو ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بہت بار نیو یارک آ چکا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے نیو یارک اتنا حسین کبھی نہیں لگا جتنا کہ اب لگ رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنا ویزا بڑھوا کر مزید کچھ عرصہ یہاں رک جاؤں۔ چودھری کی انگلیاں لنڈا کے اریاں بازو پر تھرک رہی تھیں اور اس کی آنکھوں سے شراب و شباب کا نشہ چھلکا پڑ رہا تھا۔ ویزا تو آپ کا ابھی کافی باقی ہے چودھری صاحب، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے ہی واپس روانہ ہو جائیں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی میزبانی کرنا ہمیں بھاری پڑ رہا ہے، مگر وہاں پاکستان میں کچھ کام ہیں جن کے لیے آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ لنڈا کا کیا مسئلہ ہے، یہ خود آپ سے ملنے وہاں آ جائے گی۔ ڈیوڈ کی بے وقت انٹری نے چودھری کے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، لیکن اس کا آخری جملہ ایسا تھا کہ اس نے ڈیوڈ کی بات کی سختی کو کچھ کم کر دیا، اور چودھری دانت نکالتے ہوئے بولا، اگر لنڈا وہاں آ گئی تو پھر تو ہمیں اپنا پیر آباد آپ کے نیو یارک سے بھی زیادہ حسین لگنے لگے گا۔ آپ نے خوب پٹڑی بدلی ہے چودھری صاحب۔ پیر آباد سے نکلے تھے تو مہبانوں کے سوا کچھ یاد نہیں تھا، اور اب لنڈا میں یوں کھوئے ہیں کہ مہبانوں بالکل بھول گئی ہے۔ ڈیوڈ نے اسے چھیڑا۔ وہ بالکل الگ معاملہ ہے مسٹر ڈیوڈ، لنڈا سے تو ہمیں عشق ہو گیا ہے، جبکہ مہبانوں ہماری ضد ہے۔ اس لڑکی نے ہماری انا کو للکارا ہے، ہم جب تک اسے خاک میں نہیں ملائیں گے ہمیں چین نہیں آئے گا۔ چودھری نے پررعونت انداز میں جواب دیا، چلیں آپ پاکستان واپس پہنچیں، آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ہماری طرف سے ہماری دوستی کا ثبوت مہبانوں کی شکل میں آپ تک پہنچ جائے گا، اور لنڈا تو ہے ہی آپ کی، جب آپ اسے یاد کریں گے تب یہ آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گی۔ بلتستان کے پہاڑی کیمپ کے انچارج نے ابھی تک مہبانوں کے فرار کی خبر ڈیوڈ تک نہیں پہنچائی تھی، اور فی الحال اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح مفرور مہبانوں اور عمران کو ڈھونڈ نکالے۔ اس لیے ڈیوڈ بڑے پراعتماد لہجے میں چودھری کے سامنے دعویٰ کر رہا تھا۔ در حقیقت پہلے تو خود اس کی نیت مہبانوں پر خراب ہوئی تھی۔ مشرقی حسن کا نمونہ مہبانوں پہلی نظر میں ہی اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ پہلی بار اس نے اس وقت اسے بشام ہوٹل کے باہر دیکھا تھا جب وہ ایکسپیڈیشن ٹیم کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ شہریار کے ساتھ تھی، اور چونکہ وہ خود بھی وہاں سے روانہ ہو رہا تھا اس لیے اس کی طرف ایک فلائنگ کس اچھال کر ہی اکتفا کر لیا تھا۔ بعد میں وہ اتنا مصروف رہا کہ اسے مہبانوں کا خیال بھی نہیں رہا۔ وقتاً فوقتاً پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں جا کر ہائیکنگ کے بہانے وہ ان پہاڑوں کے محل وقوع اور مختلف جغرافیائی حالات کے بارے میں بیش قیمت معلومات حاصل کرتا رہتا تھا۔ انجینئرنگ کی پیشہ ورانہ تعلیم اور تنظیم کی طرف سے دی گئی تربیت کی وجہ سے اسے اپنے کام میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ سیر و تفریح اور ایڈونچر کے بہانے مختلف علاقوں میں گھومتے ہوئے اس نے کئی اہم اور قیمتی نقشے تیار کر لیے تھے، جو نہ صرف ان کی اپنی تنظیم کے پاس ریکارڈ میں موجود تھے، بلکہ وقتاً فوقتاً وہ ان معلومات کا بھارتی سیکرٹ سروس را سے بھی تبادلہ کرتے رہتے تھے۔ ان معلومات کی فراہمی کے عوض را کو بھی ان کے لیے خدمات انجام دینی پڑتی تھیں، لیکن چونکہ یہ خدمات پاکستان مخالف سرگرمیوں پر ہی مشتمل ہوتی تھیں، اس لیے را والے بنا احتجاج خاموشی سے ان کا یہ کام کر دیتے تھے۔ بعض اوقات معلومات کی اس فراہمی پر وہ لوگ صرف پاکستان کے خلاف کارروائی کروانے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ نقد معاوضہ بھی وصول کرتے تھے۔ اپنی پاکستان دشمنی میں بھارتی حکومت کو یہ سودا بھی مہنگا نہیں لگتا تھا، کیونکہ موساد سے حاصل کردہ معلومات انہیں پاکستان کے خلاف شرانگیز کارروائیاں کرنے میں مدد دیتی تھی۔ موساد کا اہم ترین ایجنٹ ڈیوڈ اپنے پاکستان کے دوروں میں نہ صرف یہ معلومات جمع کرتا تھا، بلکہ موساد ہی کی پالیسی کے تحت قائم کردہ ایک مذہبی انتہا پسند تنظیم، جو در حقیقت دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھی، اس کے مختلف مراکز کا دورہ بھی کر ڈالتا تھا۔ اس بار بھی اس نے پہاڑوں پر موجود خفیہ کیمپ کا دورہ کیا تھا، اور وہاں کے انچارج سے زیر تربیت افراد کے بارے میں رپورٹ حاصل کرنے کے علاوہ ہتھیاروں اور بارود کی مزید فراہمی کے بارے میں بھی ان کی ضروریات کے بارے میں جان کر آیا تھا۔ یہ ہتھیار اور بارود فوڈ سپلائی کے ساتھ ہی چھپا کر کیمپ تک بھیجے جاتے تھے،
لیکن انہیں لے جانے والے جیپ ڈرائیورز کو اس بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی، اور وہ اچھے معاوضے کے عوض ایک بظاہر بے ضرر نظر آنے والا کام بخوشی انجام دے دیا کرتے تھے۔ ڈیوڈ اپنے معمول کے کامیاب دورے سے واپس لوٹ رہا تھا جب اس نے ہوشے میں ماہبانوں کو ایک بار پھر دیکھا۔ اس موقع پر وہ مخصوص پہاڑی لباس زیب تن کیے ہوئے تھی اور بشام کے باہر نظر آنے والی ماہبانوں کے مقابلے میں خاصی مختلف نظر آنے کے باوجود اپنی شخصیت کی خاص دل آویزی کے باعث وہاں موجود سب خواتین سے ممتاز لگتی تھی۔ اس موقع پر ڈیوڈ نے بے ساختہ ہی اس کی کئی تصویریں کھینچ ڈالیں۔ جواب میں اس نے ماہبانوں کے چہرے پر پھیلنے والی ناگواری کا تاثر بھی دیکھا تھا، لیکن پرواہ نہیں کی۔ البتہ خواہش کے مطابق وہ وہاں اس سے ملنے یا چھیڑ چھاڑ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکا۔ کئی برسوں سے ان علاقوں میں سفر کرتے رہنے کے باعث اسے وہاں کے لوگوں کے مزاج کے بارے میں بخوبی علم تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کوئی بھی بے احتیاطی کی تو اسے لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ مگر اگلی صبح جب اس نے ماہبانوں کو اپنی کیمپنگ سائٹ میں دیکھا تو شدید غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ اس نے گمان کیا کہ ماہبانوں ان لڑکیوں میں سے ہے جو غربت سے نمٹنے اور روپیہ کمانے کے لیے غیر ملکی سیاحوں کا کھلونا بننا قبول کر لیتی ہیں۔ اسی حساب سے اس نے اسے اپنے خیمے میں گھسیٹ کر اس سے زبردستی کرنی چاہی، لیکن ماہبانوں کے رد عمل نے اسے بتا دیا کہ وہ غلطی پر ہے۔ پھر اکرم خان کی مداخلت کی وجہ سے نہ صرف اسے اپنے مکروہ ارادے میں ناکام ہونا پڑا، بلکہ اکرم خان کے ہاتھوں شدید ہضمیت بھی اٹھانی پڑی۔ جہاں وہ اپنی اس ذلت پر بری طرح چڑھا، وہیں ماہبانوں کی شخصیت کے بارے میں بھی کھٹک گیا۔ اس کے پہاڑی لڑکیوں سے مختلف نین نقش ویسے ہی چونکا دینے والے تھے۔ اس پر سے اس کی اس سے جو مختصر گفتگو ہوئی، اس سے بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ کوئی پہاڑی دوشیزہ نہیں ہے۔ ایک مختلف ماحول کی لڑکی ان پہاڑی وادیوں میں کیا کر رہی ہے؟ اس کے ذہن میں تجسس جاگ اٹھا۔ ریسورسز کی تو اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ وہ پاکستان میں موجود اپنے نیٹ ورک کو حرکت میں لے آیا۔ نتیجتاً اسے ماہبانوں کی ساری ہسٹری معلوم ہو گئی۔ چودھری افتخار کا نام اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پہلے ہی ان کی لسٹ میں موجود تھا۔ چودھری کو لالچ دینے کے لیے اس نے بہتر سمجھا کہ ماہبانوں کو کسی طرح اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ ہوشے سے اسے اغوا کر کے کسی بڑے شہر تک فوری طور پر پہنچانے میں خطرہ ہوتا، چنانچہ اس نے اس کام کے لیے اپنے پہاڑی کیمپ پر موجود بندوں کو استعمال کیا، اور یوں ماہبانوں ہوشے سے نکل کر برفزار کے ایک غار میں پہنچ گئی۔ ڈیوڈ کو اطمینان تھا کہ وہ ماہبانوں کی تلاش کا سلسلہ ٹھنڈا پڑنے پر جب چاہے گا اسے وہاں سے نکال کر چودھری تک پہنچا دے گا۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے۔ چودھری بھی ان کی مٹھی میں آ جاتا اور ماہبانوں سے وہ اپنی ذلت کا بدلہ بھی چکا دیتا۔ اکرم خان کو تو پہلے ہی اس کے آدمی ٹھکانے لگا چکے تھے۔ جدید دنیا کا باسی، بظاہر بہت مہذب دکھائی دینے والا ڈیوڈ در حقیقت پیرآباد کے چودھری افتخار سے فطرت میں مختلف نہیں تھا۔ چودھری کو اگر اپنی چودراہٹ اور جاگیر کا غرور تھا تو ڈیوڈ بھی اپنے اختیارات پر نازاں تھا۔ یہ غرور اور ناز ایسے جذبات نہیں جو آدمی کو آپے میں رہنے دیں۔ میں اوروں کے مقابلے میں با اختیار ہوں، یہ احساس بہت کم ہی افراد میں عاجزی اور خدمت گزاری کا وصف پیدا کرتا ہے، ورنہ عموماً تو لوگ خود کو زمینی خدا تصور کرنے لگتے ہیں جنہیں خلاف مزاج کچھ گوارا نہیں ہوتا، اور جب کچھ مرضی سے ہٹ کر ہو جائے تو پھر وہ اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کیا بات ہے مسٹر ڈیوڈ، آپ ہم سے بات کرتے کرتے کن خیالات میں ڈوب گئے؟ چودھری سے ماہبانوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈیوڈ کو خود بھی کچھ یاد آ گیا تھا، چنانچہ وہ کچھ دیر کے لیے ماحول سے کٹ گیا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے چودھری نے اسے ٹوکا۔ ہمیں کس کے خیالوں میں ڈوبنا ہے چودھری صاحب؟ یہ تو آپ خوش نصیب ہیں جو ہر جگہ ایک حسینہ آپ کی منتظر ہے۔ ڈیوڈ نے ہنس کر مذاق میں بات ٹالی تو چودھری بھی زوردار قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس قہقہے کی گونج میں ہی اسے اپنے موبائل کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے موبائل نکال کر سکرین پر آنے والا نمبر دیکھا۔ حویلی کے نمبر سے کال کی جا رہی تھی۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ لائن کاٹ دے، پھر یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، کال ریسیو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہریار کے اغوا والے معاملے کے بعد وہ اپنی فون کالز کی طرف سے خاصا محتاط تھا۔ اس وقت بھی موبائل فون بند رکھنے کی وجہ سے اس کا اپنے بندوں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلام چودھری صاحب، میں وڈی چودرائن گل کر رہی ہوں۔
چودھری نے جیسے ہی کال ریسیو کی، دوسری طرف سے اپنی بیگم نمبر 1 کی آواز سنائی دی، جسے خود کو وڈی چودھرائن کہلوانے کی اس قدر عادت پڑ چکی تھی کہ اپنے نام کا استعمال وہ خود بھی ترک کر چکی تھی اور خود کو اکثر وڈی چودھرائن کہہ کر ہی متعارف کرواتی تھی۔ کی گل ہے، اس وقت تو نے مجھے کیسے فون کیا ہے؟ جوان و حسین لنڈا کی قربت میں اپنی موٹی بھدی اور برسوں پرانی بیوی کی آواز سننا بھی اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ چنانچہ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر بیزاری سے پوچھا، وڈی خاص گل تھی چودھری صاحب، اس لیے مجھے آپ کو فون کرنا پڑا۔ آپ اتنی دور ہیں، آپ اتنی دور ہو، کچھ چنگی گل نہیں لگتی کہ آپ کو پریشان کروں، پر میں بھی مجبور ہوں۔ گل ہی کچھ ایسی ہے کہ آپ کو بتائے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ میری تو اپنی مت ماری گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اب آپ ہی کچھ مشورہ دیں گے تو میں کچھ کر سکوں گی۔ کیا پہیلیاں بجھوائے جا رہی ہے؟ سیدھی طرح بتا کہ کیا گل ہے۔ وڈی چودھرائن کے لہجے سے اس نے اتنا تو بھانپ لیا تھا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ چکا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کون سی غیر معمولی صورتحال ہوگی جس کے لیے وڈی چودھرائن نے اسے اتنی دور کال کر کے اطلاع دینا ضروری سمجھا ہے۔ اس لیے ذرا غصے اور چڑچڑے پن سے سوال کیا، کیا بتاؤں چودھری صاحب، گل ہی کچھ ایسی ہے کہ بتاتے ہوئے میری زبان رکتی ہے۔ حویلی کی عزت داؤ پر لگی ہے اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اپنی بات کے اختتام پر وڈی چودھرائن نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ میں کہتا ہوں منو اصل گل دس، پہیلیاں نہ بجھوا۔ چودھری اعصاب زدہ ہو کر حلق کے بل دھاڑا۔ کشور کہیں غائب ہو گئی ہے چودھری صاحب، آپ کی دھی ہمارے منہ پر کالک مل گئی ہے۔ وڈی چودھرائن نے ایسے الفاظ اور انداز میں اطلاع دی کہ حادثے کی شدت دگنی ہو کر چودھری تک پہنچی۔ کیا بک رہی ہے؟ ہوش میں تو ہے یا نہیں؟ اس نے یقیناً چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن آواز حلق کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی تھی اور وہ بس سرگوشی میں ہی وڈی چودھرائن سے یہ سوال کر سکا تھا۔ ہوش تو میرے سچ مچ گم ہو گئے ہیں چودھری صاحب، لیکن جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ مجھے تفصیل سے ساری گل بتا، آخر تیرے ہوتے ہوئے ایسا کس طرح ہو گیا؟ کیا میرے پیچھے تو نے حویلی کے معاملات کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھیں؟ وہاں ڈیوڈ اور لنڈا کی موجودگی کی وجہ سے اس نے خود کو کافی سنبھال لیا تھا، لیکن پھر بھی لہجے سے دبا دبا غصہ جھلک ہی رہا تھا۔ ڈیوڈ کی اردو اور پنجابی سے واقفیت کی بنا پر اسے خاص طور پر احتیاط برتنی پڑ رہی تھی۔ میری آنکھیں بند نہیں تھیں، مگر وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک گئی۔ حویلی سے درگاہ جانے کی اجازت لے کر نکلی تھی۔ شادو اور ڈرائیور اس کے ساتھ تھے، لیکن جانے اس نے کیا چکر چلایا کہ ان دونوں کو خبر بھی نہیں ہوئی اور وہ درگاہ سے غائب ہو گئی۔ جانے کون ہے جس نے اس کو یہ راہ دکھائی اور اپنے ساتھ لے اڑا۔ میں تو پہلے ہی اس کڑی کے کرتوتوں کی طرف سے فکر میں تھی، لیکن اس کی ماں کی شے اور آپ کی ڈھیل کی وجہ سے ہر واری مجھے ہی چپ ہونا پڑا۔ وہ بہت عرصے سے کشور کے خلاف اپنے دل میں جمع زہر اگلنے لگی۔ یہ وقت ایسی گلاں کرنے کا نہیں، تو ایسا کر کے اس کی سب سے قریبی ملازمہ رانی کو ٹٹول۔ مجھے یقین ہے کہ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ خبر ہوگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلتا ہوا اپارٹمنٹ کی بالکنی کی طرف چلا گیا اور دھیمی آواز میں چودھرائن کو مشورہ دیا۔ ہاں چودھری صاحب، میں ابھی بندہ دوڑاتی ہوں۔ رانی آج کل شہر والی کوٹھی میں رہ رہی ہے، اسے گاؤں بلوا کر میں اس کے حلق سے گلواتی ہوں کہ یہ سارا چکر کیا ہے۔ چودھری کا مشورہ سن کر وہ فوراً جوش میں آ گئی۔ کشور کی ملازمہ خاص رانی پر ویسے ہی اسے شک رہتا تھا کہ وہ حویلی سے زیادہ کشور کی وفادار ہے، لیکن آج کل چونکہ رانی لاہور میں رہ رہی تھی، اس لیے کشور کے غائب ہوتے ہی اسے رانی کا خیال نہیں آیا تھا۔ تو یہ کام کر، میں پہلی فلائٹ ملتے ہی واپس آتا ہوں، اور ہاں خیال رکھنا کہ کسی کو کانوں کان اس گل کی خبر نہ ہو سکے۔ تسی فکر نہ کرو چودھری صاحب، کسی نو کچھ خبر نہیں ہے، صرف شادو اور اس کی بہن نچھی کو معلوم تھا۔ ان دونوں کو میں نے حویلی کے تہہ خانے میں ڈال دیا ہے۔ چودھری کی ہدایت کے جواب میں اس نے فخر سے اپنا کارنامہ سنایا۔ چنگی گل ہے، اب تو فون بند کر، میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، زیادہ کھل کر گل نہیں کر سکتا، چودھری نے کہتے ہوئے خود ہی لائن کاٹ دی اور پھر موبائل جیب میں رکھ کر چہرے پر ایک نمائشی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے کمرے میں واپس آیا۔ خیریت چودھری صاحب، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، آخر ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی مسکراہٹ کے باوجود ڈیوڈ نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے اس سے پوچھا، کچھ نہیں مسٹر ڈیوڈ، بس ایک چھوٹا سا پرسنل پرابلم ہے۔
میں خود ہی سالو کر لوں گا۔ بلکہ ابھی آپ ذکر کر ہی رہے تھے کہ مجھے واپس پاکستان چلے جانا چاہیے، تو بس سمجھیں کہ ایسا سبب بن گیا ہے کہ میں خود بھی فوری طور پر واپس جانا پسند کروں گا۔ جو حادثہ اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا، وہ اس کے بارے میں اپنی زبان سے کسی کو کیسے کچھ بتا سکتا تھا؟ چنانچہ ڈیوڈ کے سوال کرنے پر اسے ٹال گیا اور پھر فوری طور پر اس سے اور لنڈا سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ابھی وہ جس پریشانی میں مبتلا تھا، اس کے ہوتے لنڈا کا حسین وجود بھی اپنی کشش کھو بیٹھا تھا۔ لنڈا اور ڈیوڈ نے اس کا یہ انداز دیکھا تو چونک پڑے۔ مجھے لگتا ہے کہ چودھری کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس کے مسئلے سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ تم فون کر کے پیرآباد میں موجود ایجنٹ کی ڈیوٹی تو لگاؤ کہ وہ ذرا اس معاملے کی کھوج لگائے۔ ڈیوڈ نے لنڈا کو ہدایت کی تو وہ ٹیلی فون پر مطلوبہ نمبر ملانے لگی۔ رابطہ ملنے پر اس نے ڈیوڈ کا حکم دوسری طرف سنایا اور پھر اس اطمینان کے ساتھ کہ جلد اصل معاملہ ان کے سامنے آ جائے گا، کال منقطع کر دی۔ تم شہر کس کام سے آئے تھے؟ گاڑی کی پچھلی نشست پر اپنے سامان کی گٹھڑی کے ساتھ بیٹھی رانی نے ڈرائیور سے پوچھا۔ اسے اتنی اچانک واپسی کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ ڈھنگ سے اپنا سامان بھی سمیٹ نہیں پائی تھی۔ اب گاڑی میں بیٹھ کر اسے یاد آ رہا تھا کہ کوٹھی کی عقبی جانب اس نے اپنا بالکل نیا جوڑا دھو کر ڈالا تھا اور جلدی میں وہ جوڑا وہیں رہ گیا تھا۔ یہ جوڑا اسے کشور نے اپنے لاہور میں قیام کے عرصے میں خرید کر دیا تھا اور اسے خاصا پسند تھا۔ اس کے علاوہ اس کی چاندی کی بالیاں بھی جو کہ حاجرہ نے اس سے مستعار لے کر پہنی تھیں، وہی رہ گئی تھیں۔ دوسرے بھی کئی چھوٹے چھوٹے معاملات تھے جن پر اس کے خیال میں وہ ڈرائیور کے جلدی مچانے کی وجہ سے خاطر خواہ توجہ نہیں دے سکی تھی، لیکن اب چلتی گاڑی میں بیٹھ کر کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے وقت گزاری کے لیے ڈرائیور سے گفتگو شروع کر دی۔ نہیں، مجھے شہر میں کوئی کام نہیں تھا، بس میں تجھے لینے کے لیے ہی آیا تھا۔ سویرے سورج نکلنے سے بھی پہلے وڈی چودرائن کا حکم ملا کہ شہر جا کر رانی کو لے آؤ، تو میں تجھے لینے آ گیا۔ ڈرائیور نے اس کے سوال کے جواب میں بیزاری سے بتایا۔ اسے اپنا منہ اندھیرے جگا کر شہر روانہ کیا جانا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ وڈی چودرائن نے رات بھی کس مشکل سے گزاری ہے۔ کشور کے غائب ہونے کا علم ہونے کے بعد دیگر معاملات سے نمٹنے اور چودھری سے رابطہ ہونے میں اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ وہ رات کو ہی اسے لاہور روانہ کر دیتی۔ کشور بی بی تو خیریت سے ہے نا؟ کہیں انہوں نے ہی تو مجھے نہیں بلوایا؟ رانی چونکہ اپنے اچانک بلائے جانے پر حیران تھی، اس لیے اس اچانک طلبی کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ اس کے خیال میں کشور کی ضد ہی اس کی واپسی کا سبب بن سکتی تھی، اس لیے اس کے بارے میں سوال کیا۔ مجھے تو وڈی چودرائن کا حکم ملا تھا، اب ان سے کس نے کہا مجھے خبر نہیں۔ ویسے تو اطمینان رکھ، کشور بی بی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کل ہی میں عصر کے بعد انہیں درگاہ پر حاضری کے لیے لے کر گیا تھا۔ اس کی فکر مندی دیکھتے ہوئے ڈرائیور نے اسے تسلی دی تو وہ ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن تشویش اپنی جگہ قائم تھی۔ بغیر وجہ کہ وہ خاص طور پر گاڑی بھیج کر اپنے بلوائے جانے کو کسی طرح قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے گھر پر تو سب ٹھیک ہے نا؟ مختصر سی خاموشی کے بعد اس نے دل میں آنے والے ایک اندیشے کے تحت سوال کیا۔ ہاں ہاں، سب ٹھیک ہے۔ اگر ٹھیک نہیں بھی ہوتا تو کیا تیرے خیال میں حویلی والے اتنے رحم دل ہیں کہ تیرے گھر کی پریشانی پر گڈی بھیج کر تجھے شہر سے بلواتے؟ ان کا اپنا ہی کوئی کام شام ہوگا جو انہوں نے تجھے بلوایا ہے۔ ڈرائیور نے جھنجھلاہٹ زدہ لہجے میں جو جواب دیا وہ تلخ ہونے کے باوجود اپنی جگہ بالکل صحیح تھا، جسے سن کر رانی کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اسی خاموشی میں اونگتے جاگتے واپسی کا سفر طے ہو گیا اور وہ پیرآباد کی حدود میں داخل ہو گئے۔ گاڑی کے پیرآباد میں داخل ہوتے ہی رانی کے دل نے بے حد خوشی محسوس کی۔ لاہور جیسے بڑے اور پر رونق شہر میں رہ کر بھی اسے اپنے اس کچے پکے گھروں والے پیرآباد کی یاد مسلسل ستاتی رہی تھی، اور اب جب کہ وہ پیرآباد کی فضاؤں میں سانس لے رہی تھی تو یہ اس کے لیے از حد خوشی کا مقام تھا۔ خوشی کی اس کیفیت میں ڈوبی وہ آنے والے ظالم وقت کی آہٹیں سنے بغیر حویلی تک پہنچ گئی۔ سیدھی وڈی چودرائن کے پاس چلی جا، انہوں نے کہا تھا کہ رانی کو لاتے ہی فوراً میرے پاس بھیجنا۔ وہ گاڑی سے اتری ہی تھی کہ ڈرائیور نے اسے وڈی چودرائن کا پیغام پہنچایا۔ وہ جو حویلی پہنچتے ہی کشور کے کمرے کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کا حکم سن کر ٹھٹک گئی۔ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اسے کشور کے اصرار پر حویلی واپس بلوایا گیا ہوگا، لیکن اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ کا تو پتہ وڈی چودرائن سے ملنے کے بعد ہی چل سکتا تھا۔
चुनाचे वो उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। उसके सामान की गठड़ी भी उसकी बगल में दबी हुई थी। वड्डी चौधराइन अपने कमरे में नहीं है रानी, मेरे साथ आ, मैं तुझे उनके पास ले चलूं। अभी वो वड्डी चौधराइन के कमरे की तरफ जाने वाली राहदारी में मुड़ी ही थी कि उसे नच्छी मिल गई। खैर तो है, तू बड़ी कमज़ोर लग रही है, चेहरा उतरा हुआ सा है, क्या बीमार रही है? नच्छी के साथ कदम मिलाकर चलते हुए उसने उससे दरियाफ्त किया। ठीक हूँ मैं, नच्छी ने, जिसकी शक्ल एक दिन की कैद के बाद ही बिल्कुल उतर कर रह गई थी, स्पाट से लहजे में जवाब दिया। तो उसकी मज़ीद सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे भी नच्छी और उसकी बहन शादो से उसके ताल्लुकात कभी भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे। वो इन खुशामदी और साजिशी लड़कियों से दूर ही रहना पसंद करती थी। वड्डी चौधराइन इधर है। जब नच्छी उसे लेकर तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगी तो उसने हैरत से पूछा। जवाबन नच्छी ने महज असबात में सर को जुम्बिश देने पर इक्तफा किया। पर वो इधर क्या कर रही है? उसे तहखाने में जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था। उसकी मर्जी, जो चाहे करे, तू और मैं कौन होते हैं सवाल करने वाले? नच्छी का लहजा अगरचे झुंझलाया हुआ था, लेकिन बात उसने 16 आने दुरुस्त कही थी। वाकई किसी मुलाजमा की क्या मजाल थी कि वो मालकन से सवाल कर सकती। रानी को भी चारों नाचार तहखाने की सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी, लेकिन अब उसके दिल में खौफ इस तरह जड़ पकड़ चुका था कि गांव आने की सारी खुशी उड़न छू हो गई थी। सीढ़ियाँ उतरने के बाद नच्छी उसे लिए तहखाने के एक कमरे की तरफ बढ़ी। रानी का आज पहली बार तहखाना देखने का इत्तफाक हुआ था, लेकिन इस तहखाने के बारे में उसने बहुत सी कहानियाँ ज़रूर सुन रखी थीं। सुना था कि यह तहखाना चौधरी के दादा ने हवेली तामीर करते वक्त बनवाया था, और इस तहखाने की हैसियत एक निजी जेल जैसी थी, जहां वो अपने नापसंदीदा अफराद को कैद में रखते और इज़ा देते थे। दादा के बाद चौधरी का बाप भी इस तहखाने को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा, लेकिन चौधरी के बारे में यही सुनने में आया था कि उसने तहखाने का ये इस्तेमाल बंद कर दिया था। इसकी वजह उसकी रहमदिली नहीं बल्कि अक्लमंदी थी। बदलते सियासी हालात के पेश नज़र उसने ये एहतियात की थी कि अपनी ज़ाती रहायशगाह को किसी मुतनाज़ काम के लिए इस्तेमाल ना करे। दूसरे, वो अपने बाप दादा की तरह अपने मुखालफिन को मुस्तकिल कैद में रखने की जहमत गवारा नहीं करता था। अमूमन उसके मुजरिम और दुश्मन चंद दिन की कैद और ईज़ा सहकर अपने अंजाम को पहुँच जाते थे, और इस मकसद के लिए डेरा हवेली से ज़्यादा मुनासिब था, जहाँ मामलात अहल खाना से भी मख्फी रहते हुए बाला ही बाला तय पा जाते थे। बहरहाल जो भी था, फ़िलहाल तो रानी इस बदनाम तारीख़ी पस मंज़र रखने वाले तहखाने की घुटन ज़दा फ़ज़ा में ख़ुद को नहायत खौफज़दा और मजबूर महसूस कर रही थी। नच्छी उसे लेकर एक कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ मौजूद वड्डी चौधराइन के चेहरे के तासुरात ने उसके खौफ को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। वो कहर बरसाती नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। सलाम वड्डी चौधराइन, उसने कांपती हुई आवाज़ में सलाम किया। अपना जुर्म मालूम ना होने के बावजूद वो इतना अंदाज़ा तो लगा चुकी थी कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसने वड्डी चौधराइन को उसकी तरफ से बरगश्ता खातिर कर दिया है। शादो, नच्छी से पकड़ कर रस्सियों से बांध दो। उसके सलाम का जवाब दिए बगैर वड्डी चौधराइन ने अपनी चमचियों को हुक्म दिया। वो दोनों फ़ौरन ही हरकत में आ गईं। खुद उनके साथ वड्डी चौधराइन ने जो सलूक किया था, इसके पेश नज़र तो असूलन इन दोनों की हमदर्दियाँ रानी के साथ होनी चाहिए थीं, लेकिन वो अपनी लालची और मक्कार फितरत की वजह से एक बार फिर वड्डी चौधराइन के जानसे में आ गई थीं। वड्डी चौधराइन ने उनसे कहा था कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी वफ़ादार हो और किश्वर वाले मामले में भी मुझसे वफ़ादारी निभाते हुए राज़दारी बरतोगी, लेकिन मैं तुम्हें कैद करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि ये चौधरी साहब का हुक्म था। अब ऐसा है कि तुम दोनों की जान इसी तरह छूट सकती है कि किसी तरह किश्वर हमारे पास वापस आ जाए। उसे वापस लाने के लिए हम जो कोशिशें कर रहे हैं, इसमें से एक ये भी कोशिश है कि किश्वर की मुलाजमा ख़ास रानी से किसी तरह इस शख्स का नाम पता उगलवाया जाए जिसकी खातिर किश्वर ने ऐसी हरकत की है। मैं रानी को यहाँ बुलवा कर पूछगछ करूँगी। जाहिर है वो आसानी से तो बताएगी नहीं, इसलिए हो सकता है कि उसे मार पीट कर सच उगलवाने की कोशिश करनी पड़े। मैं खुद तो ये काम नहीं कर सकती, इसलिए तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम रानी से सच उगलवाने में कामयाब हो गई तो मैं चौधरी साहब से तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। आज़ादी के लालच में दोनों बहनों ने उसकी ये पेशकश कबूल कर ली, और ये भूल गई थी कि हुक्मरानों के वादे भी उन्हीं की तरह झूठे होते हैं। इस वक्त चौधराइन ने जो पेशकश की थी वो अपनी गर्ज से थी,
رانی سے سچ اگلوانے کا کام وہ تنہا خود نہیں کر سکتی تھی، اور کسی اور ملازم کو اس کام کے لیے استعمال کرنا بات کو پھیلانے کا سبب بنتا۔ چنانچہ جو پہلے ہی سے با علم تھے، اس انہی کو استعمال کرنا بہتر تھا۔ چھوڑو، مجھے کیوں باندھ رہی ہو؟ دونوں بہنیں اسے بازو سے پکڑ کر رسی تک لے گئیں تو وہ احتجاجاً چلائی، مگر انہوں نے اس کی مزاحمت کے باوجود اسے دو مخالف دیواروں میں لوہے کے کنڈوں کی مدد سے دیوار سے لٹکی ہوئی رسیوں تک پہنچا کر دم لیا۔ پہلے اس کے دائیں ہاتھ کو رسی کی مدد سے باندھا گیا، پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ اب وہ فرش پر اس طرح کھڑی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں بندھی رسیوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ میرا قصور کیا ہے وڈی چودرائن؟ میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے کہ آپ مجھے ایسی سزا دے رہی ہیں؟ خود کو باندھے جانے کے بعد اس نے مزاحمت ترک کر کے وڈی چودرائن سے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، زیادہ معصوم نہ بن، مجھ سے اپنا قصور پوچھتی ہے؟ نمک حرام، تو ہی تو ہے جس کے سہارے وہ کشور کی بچی اتنا بڑا کام کر گئی ہے۔ اب تو ہمیں بتائے گی کہ وہ حویلی سے بھاگ کر اپنے کس یار کے پاس گئی ہے؟ وڈی چودرائن نے قہر آلود لہجے میں پوچھا۔ کشور بی بی حویلی سے چلی گئیں؟ رانی حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولی، ہاں، اور اب تو ہمیں بتائے گی کہ وہ بھاگ کر کہاں گئی ہے؟ چودرائن نے اس کا انداز بھانپ لیا اور دو ٹوک لہجے میں بولی، میں یہ کیسے بتا سکتی ہوں جی، میں تو حویلی میں تھی ہی نہیں، مجھے بھلا کیا خبر کہ وہ کہاں گئی ہے؟ رانی نے تجاہل برتتے ہوئے اپنی قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ شادو اس کا جواب سن کر وڈی چودرائن بلند آواز سے چیخی۔ نتیجتاً رانی کے بائیں جانب ہاتھ میں چمڑے کا بیلٹ لے کر کھڑی ہوئی شادو کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ بیلٹ کا بکل لوہے کا تھا اور شادو نے اسے اس انداز سے پکڑا ہوا تھا کہ بیلٹ حرکت کرتا ہوا اس کی پیٹھ کی طرف بڑھا تو اس کا بکل والا سرا آزاد ہو گیا، جو ٹھک سے آ کر اس کی پیٹھ پر لگا۔ کھا کھا کر جسم میں چربی جمع کر لینے والی شادو کے اس وار میں بڑی طاقت تھی۔ رانی اچھی خاصی سخت جان ہونے کے باوجود بل بلا کر رہ گئی۔ اب بھی وقت ہے، مجھے سب کچھ بتا دے، ورنہ میں تیری کھال ادھڑوا کر رکھ دوں گی۔ اسے بل بلاتے دیکھ کر وڈی چودرائن نے اسے خبردار کیا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ چودرائن کی دھمکی کے باوجود رانی اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ ہمیشہ کشور سے وفاداری کا دم بھرتی رہی تھی، اور آج وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی وفاداری کو ثابت کر دکھاتی۔ چنانچہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی لا علمی کے دعوے پر قائم رہی۔ ٹھیک ہے، پھر تیری چمڑی کو مار ہی چاہیے، تو اب میں ان دونوں کو نہیں روکوں گی۔ جب تیرا مار کھا کھا کر دل بھر جائے تو آپ مجھے بتا دینا، چودرائن صفاقی سے کہتے ہوئے کرسی کی پشت سے اطمینان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور منکر نکیر کی طرح رانی کے دائیں بائیں کھڑی نچھی اور شادو کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں کمرے میں موجود واحد کرسی پر براجمان چودرائن کے اشارے پر فوراً ہی حرکت میں آ گئیں، اور ان کے ہاتھ متواتر چمڑے کی بیلٹوں سے رانی کی پشت پر ضرب لگانے لگے۔ ہر ضرب پر رانی کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلتی، لیکن مارنے والے ہاتھ اور تماشا دیکھنے والی آنکھیں رحم سے ناواقف تھیں۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ چیخوں کے درمیان رانی کا تواتر سے کہا جانے والا یہ جملہ بھی گویا کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر پہلے اس کے الفاظ گم ہوئے، اور پھر حلق سے نکلتی چیخیں بھی دم توڑ گئیں۔ وہ اس بہیمانہ تشدد سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا تھا۔ اگر اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ بندھی رسیوں میں نہ جکڑے ہوتے تو وہ فرش پر گر پڑتی، لیکن اب اس کا بے ہوش وجود قسم پرسی کے عالم میں جھول رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہوئی تو نچھی اور شادو نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ وہ خود اس مشقت کی وجہ سے ہانپ سی گئی تھیں۔ ہوش میں لاؤ اسے، مکر کر رہی ہے نمک حرام، اسے سارے چکر کا چنگی طرح پتہ ہے، دن رات کشور کے پاس گھسی رہتی تھی، اس کی رازداں تھی، جب بھی تو وہ ہر وقت اس کی طرفداری کرتی تھی، اس کے سوا کسی اور نکرانی کو تو اس نے کبھی اتنا سر نہیں چڑھایا۔ رانی کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر وڈی چودرائن نے نفرت زدہ لہجے میں حکم جاری کیا۔ اس کے حکم پر شادو نے وہاں موجود پانی کا جگ رانی کے چہرے پر الٹ دیا۔ پانی کی ٹھنڈک سے وہ جھرجری سی لے کر ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد تکلیف کے شدید ترین احساس کے ساتھ اس نے جو دوسری بات محسوس کی وہ یہ تھی کہ چہرے اور گردن کو بھگونے کے بعد قمیض کو بھی تر کر کے زمین پر گرنے والے پانی کے قطروں کے علاوہ کوئی اور سیال بھی ہے جو اس کے جسم پر سے قطروں کی صورت پھسلتا ہوا نیچے گر رہا ہے۔ اس سیال کی حرکت وہ اپنی پشت پر محسوس کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکا کر نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو پانی کے ساتھ گھلتے ملتے سرخ رنگ
نے اس پر حقیقت عیاں کر دی۔ لوہے کے بکل سے ادھڑ جانے والی پیٹھ سے خون کا اخراج شروع ہو گیا تھا اور یہ خون قطرہ قطرہ کر کے نیچے گر رہا تھا۔ کچھ یاد آیا تجھے، یا یاد کروانے کے لیے کچھ اور انتظام کروں؟ میرے پاس ابھی تجھ سے سچ اگلوانے کے لیے بہت طریقے ہیں۔ چودرائن نے اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنز سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتی جی، میں تو یہاں تھی ہی نہیں۔ رانی نے نکاہت زدہ لہجے میں اپنا پچھلا بیان دہرایا۔ اچھا چل، مان لیا کہ تو یہاں نہیں تھی، اس لیے تجھے کچھ خبر نہیں کہ تیری بیوی کس کے ساتھ اور کس طرح بھاگی، پر جب تو یہاں تھی تب کی گل تو بتا سکتی ہے۔ مجھے بتا کہ وہ کس سے چھپ چھپ کر فون پر گل کرتی تھی، اس کے پاس جو موبائل تھا وہ اسے کس نے دیا تھا؟ چودرائن نے تراری کے ساتھ اس سے سوال کیا۔ مجھے خبر نہیں، میں نے ان کے پاس کوئی موبائل نہیں دیکھا۔ اس نے چودرائن سے نظریں چراتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا۔ تو بہت ڈھیٹ چیز ہے، تیری اس ڈھٹائی کا علاج کرنا ہی پڑے گا۔ چودرائن اس کا جواب سن کر چراغ پا ہو گئی اور اپنی چمچیوں کو ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا۔ اس اشارے کو پا کر نچھی نے ایک جانب رکھی پلاسٹک کی برنی اٹھائی اور اس میں موجود نمک اور سرخ مرچوں کا مکسچر مٹھی میں بھر کر رانی کی زخمی پیٹھ پر مل ڈالا۔ پہلے ہی ٹیسیں دیتے زخم نمک اور مرچ لگتے ہی جل اٹھے۔ رانی کو بالکل ایسا لگا کہ اس کی پیٹھ پر کسی نے آگ بھڑکا دی ہو۔ وہ تکلیف کی شدت سے ذبح کیے جانے والے بکرے کی طرح چیخنے لگی۔ یہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ ایک دفعہ تو اسے وفاداری کا سبق بھی بھولنے لگا اور دل میں خیال آیا کہ وڈی چودرائن کو سب کچھ بتا کر اس عذاب سے نجات حاصل کر لے، لیکن یہ خیال بس لمحاتی ہی تھا۔ شدید تکلیف کے عالم میں بھی عقل نے اس کا دامن تھام لیا اور وہ سچ اگلتے اگلتے اپنے لبوں کو بینچ گئی۔ یکدم ہی اسے خیال آ گیا تھا کہ سچ بولنے کے بعد بھی اس کی جاں بخشی ہونا ممکن نہیں۔ کشور کے جرم میں اس کا ساتھ دینے اور اس کے راز کو راز رکھنے کا قصور اتنا بڑا تھا کہ وہ سب بتا کر بھی سزا سے نہیں بچ سکے گی۔ حویلی والوں کی یہ ریت رہی تھی کہ وہ اپنی کسی بہو بیٹی کے قدم لڑکھڑانے پر اس سے بعد میں حساب لیتے تھے، اس کے مددگاروں کو پہلے ٹھکانے لگاتے تھے۔ یعنی یہ طے تھا کہ وہ زبان بند رکھے یا کھول دے، خود کسی صورت نہیں بچ سکتی تھی، تو پھر بہتر تھا کہ اپنی وفاداری پر آنچ نہ آنے دیتی۔ اور کشور کو، جس سے وہ حقیقتاً خود بھی بہت محبت کرتی تھی، ایک بار اسے اس کی مرضی کی زندگی جینے کا موقع فراہم کر دیتی۔ ذہن و دل میں بیک وقت ابھرنے والے یہ خیالات و جذبات ایسے تھے کہ پیٹھ پر بھڑکتے شعلوں کی آنچ کم ہونے لگی اور اس کے حلق سے نکلتی چیخیں دم توڑ گئیں۔ در حقیقت وہ ایک بار پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر بازوؤں میں بندھی رسی سے جھول گئی۔ اسے ایسے ہی بندھا رہنے دو، دوبارہ ہوش آئے تو کھانا پانی دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہوش میں آنے کے بعد ایک بار پھر اس کے زخموں میں نمک بھر دینا اور ناک میں مرچوں کی دھونی دینا۔ یا تو یہ اپنی زبان سے سچ نکالے گی یا پھر اس کے جسم سے روح نکلے گی۔ رانی کی مستقل مزاجی نے وڈی چودرائن کو وقتی طور پر تو ہار ماننے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ اسے چھوڑنے یا اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ چنانچہ رعونت سے حکم جاری کرنے کے بعد اپنے بھاری بھرکم جثے کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ باجوہ والے معاملے کی تحقیق کروائی تم نے عبد المنان؟ کچھ معلوم ہوا کہ تارڑ کے بیان میں کتنی سچائی ہے؟ طبیعت ذرا بہتر پا کر شہریار نے ہسپتال سے چھٹی لی تھی اور اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گیا تھا۔ ہسپتال میں داخل رہنے کے دوران بھی وہ اپنے ضلع کے معاملات سے یکسر بے خبر نہیں رہا تھا اور فون پر عبد المنان کو ہدایات جاری کرتا رہتا تھا۔ باجوہ والا معاملہ بھی اس نے فون پر اسے بتا دیا تھا۔ تارڑ ہسپتال میں اس سے ملاقات کے لیے آیا تھا تو اس نے دبے لفظوں میں یہ شک بھی ظاہر کر دیا تھا کہ اس قتل کے پیچھے چودھری کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب باجوہ قانون کی نظروں میں آنے کے بعد اس کے لیے زیادہ مفید نہیں رہا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ وہ نیا فارسٹ آفیسر اپنی مرضی کا لے آئے گا، لیکن اتفاق سے ڈاکٹر ماریا کی سفارش پر شہریار کو عابد انصاری جیسا بندہ مل گیا۔ شہریار اس سے ملاقات کر کے کافی مطمئن ہوا تھا اور اسے لگا تھا کہ یہ شخص اس کی خواہش کے مطابق بہت اچھے طریقے سے کام کرے گا۔ بہرحال عابد انصاری کی کارکردگی تو ابھی سامنے آنی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ باجوہ والے معاملے کو پرکھنا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لیے اس نے عبد المنان کی ڈیوٹی لگا دی تھی، جس کے بارے میں اسے علم تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ کام سر انجام دے ڈالے گا۔ یس سر، میں نے ساری معلومات حاصل کر لی ہیں۔
باجوہ کا آبائی گاؤں الگ ضلع میں ہونے کی وجہ سے معلومات حاصل کرنے میں کچھ وقت تو لگا، لیکن تارڑ کے بیان کی تصدیق ہو گئی ہے۔ میرے اعتماد کے ایک آدمی نے گورکن سے مل کر یہ تصدیق کر لی ہے کہ باجوہ کی قبر کھود کر وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی نکالی گئی ہے، اور ڈیڈ باڈی نکالنے والے سرکاری اہلکار تھے۔ وہ شخص باجوہ کی خالی قبر میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس پولیس سرجن کو بھی اپروچ کر لیا ہے جس نے باجوہ کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ وہاں سے بھی یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ تارڑ کی آپ کو دی ہوئی انفارمیشن درست ہے۔ باجوہ کی موت واقعی ہارٹ فیل سے نہیں بلکہ زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حسب توقع عبد المنان کے پاس مکمل رپورٹ موجود تھی۔ جب اتنی باتیں درست ہیں تو تارڑ کا یہ شک بھی درست ہو سکتا ہے کہ باجوہ کی موت کے پیچھے چودھری کا ہاتھ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم چودھری پر ہاتھ ڈال سکیں۔ خود تارڑ بھی اس سے خوف زدہ نظر آ رہا ہے اور ملک سے باہر نکلنے کے چکر میں ہے، بلکہ سمجھو کچھ دن میں روانہ ہی ہو جائے گا۔ آپ کا خیال درست ہے سر، لیکن سر دست ہم اس مسئلے پر کچھ نہیں کر سکتے، اور بہت سے معاملات کی طرح ہمیں اس معاملے کو بھی فی الحال نظر انداز ہی کرنا ہوگا۔ عبد المنان نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، لیکن تم دیکھنا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب چودھری کو اپنے اعمال کا حساب اسی دنیا میں دینا پڑے گا۔ اس کی گردن کب گرفت میں آتی ہے یہ ابھی مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن وہ پکڑا ضرور جائے گا۔ ضرور سر، انشاءاللہ، عبد المنان نے صدقے دل سے کہا، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے مختلف دیہاتوں میں دورے کا شیڈول تیار کر دوں، وہ میں نے کر دیا ہے۔ آج آپ کو لنچ ٹائم کے بعد وزٹ کے لیے نورپور جانا ہوگا۔ اوکے، یہ تم نے اچھا کیا کہ سب سے پہلے نورپور کا وزٹ رکھ لیا۔ میں کافی دنوں سے چودھری بختیار سے ملنا چاہ رہا ہوں، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب جاؤں گا تو مل لوں گا۔ عبد المنان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شہریار نے ایک بار پھر اپنے دل میں اس شخص کی صلاحیتوں کو بہت گہرائی سے محسوس کیا۔ اپنے آفیسر کا اس حد تک مزاج آشنا پیے مل جانا بڑے شکر اور خوشی کا مقام تھا۔ ایک کام اور کرو عبد المنان، میری ایس پی تارڑ سے بات کروا دو۔ اس شخص میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں تو کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ عبد المنان نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی اور تارڑ کا نمبر ملا کے اس کے لائن پر آنے کے بعد ریسیور شہریار کو تھما دیا۔ خیریت سر، آج صبح صبح ہماری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ شہریار کی ہیلو کے جواب میں تارڑ نے خوشگوار لہجے میں اس سے سوال کیا۔ میں نے سوچا کہ اب تو آپ رخصت ہونے والے ہیں، آپ سے معلوم کر لوں کہ کوئی کام وغیرہ میرے لائق ہو تو بتائیں۔ شہریار نے بھی جوابی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ کام تو کوئی نہیں، ہاں ایک خواہش ہے کہ اگر میرے جانے سے پہلے آپ میرے ساتھ کسی روز ڈنر کر لیں تو بہت اچھا رہے گا۔ تارڑ نے پیشکش کی۔ چلے ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں، لیکن ڈنر میری طرف سے ہوگا۔ آپ نے پہلے ذکر چھیڑ دیا، ورنہ اصولی طور پر مجھے آپ کو اس الوداعی ڈنر کی دعوت دینی تھی۔ آپ ایسا کریں کہ اس سنڈے کو میرے بنگلے پر تشریف لے آئیں، ساتھ بیٹھ کر ڈنر بھی کر لیں گے اور کچھ گپ شپ بھی رہے گی۔ اس نے جوابی پیشکش کی جس سے انکار ظاہر ہے تارڑ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے آپ سے ایک کام اور تھا تارڑ صاحب، امید ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ رسمی گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو اس نے اصل مطلب پر آتے ہوئے تارڑ سے کہا، حکم فرمائیے سر، اگر میرے اختیار میں ہوا تو میں ضرور آپ سے تعاون کروں گا۔ نورپور بم بلاسٹ میں خودکش حملہ آور لڑکے کے والدین اور بڑے بھائی کو آپ نے گرفتار کر لیا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ گرفتار تو وہ میرے کہنے پر کیے گئے تھے، لیکن بعد میں آپ نے انہیں اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا۔ ان لوگوں کا بعد میں کچھ پتہ نہیں چلا، حالانکہ میں 100% شور ہوں کہ ان بیچاروں کا اس بم بلاسٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ بالکل بے قصور تھے۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے ان لوگوں کے بارے میں انفارم کر دیں۔ اس کی اس درخواست کے جواب میں تارڑ پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بولا تو اس کے لہجے میں ندامت تھی، آئی ایم سوری ایسی صاحب، اس فیملی کا تو اب مجھے بھی کچھ اتا پتہ معلوم نہیں ہے۔ ایکچولی بلاسٹ کی انویسٹیگیشن شروع کرتے ہی ایجنسیز والوں نے ان لوگوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا، چنانچہ بعد میں میرا بھی ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ تارڑ کا جواب اس کے لیے خاصا مایوس کن تھا۔ وہ افسر شاہی کا ایک پرزہ تھا اور بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ ایجنسیز کے ہاتھ لگ جانے والوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اوکے تارڑ صاحب،
آپ نے جتنا بتا دیا یہ بھی کافی ہے، اب مجھے اجازت دیں، مجھے کچھ اور بھی ضروری امور نمٹانے ہیں۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور پل بھر کے توقف کے بعد اپنا موبائل نکال کر مشابرم خان کا نمبر ملانے لگا۔ عبد المنان کو وہ تارڑ سے گفتگو کے دوران ہی اشارے سے جانے کی اجازت دے چکا تھا، چنانچہ اس وقت اپنے دفتر میں بالکل تنہا تھا۔ اس تنہائی نے اسے مہبانوں کی یاد دلائی تھی، تبھی اسے اس کی تلاش میں سرگردہ مشابرم خان سے رابطے کا خیال آیا تھا۔ اس کے نمبر ملانے پر بہت دیر تک بیل جاتی رہی، لیکن دوسری طرف سے کال رسیو نہیں کی گئی۔ اللہ جانے مشابرم خان کہاں مصروف تھا کہ اسے اس کی کال رسیو کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے بلتستان میں موجود اپنے ہم منصب سے رابطہ کیا۔ مہبانو نامی لڑکی کے اغوا کے کیس میں کچھ پیش رفت ہوئی جناب یا نہیں؟ رسمی سلام دعا اور حال احوال کے بعد اس نے وہ سوال کیا جس مقصد کے تحت کال کی تھی۔ سوری مسٹر شہریار، میں بہت شرمندہ ہوں کہ ابھی تک ہم لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکے۔ یہ کیس بہت پیچیدہ صورت اختیار کر گیا ہے۔ پہلے ٹورسٹ کمپنی کا وہ ڈرائیور حادثاتی موت کا شکار ہوا جس کی جیپ چھین کر اسے مہبانوں کے اغوا کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور اب ٹورسٹ کمپنی کا مالک صغیر بیگ غائب ہے۔ صغیر بیگ کی گاڑی ایک جگہ خالی کھڑی پائی گئی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے، لیکن کڈنیپر کون ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ دوسری طرف سے ذرا شرمندہ سے لہجے میں جواب دیا گیا، یہ تو واقعی بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ بہرحال آپ خیال رکھیے گا، اور جیسے ہی کوئی نئی بات معلوم ہو پلیز مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کا اپنا طریقہ تفتیش ہے جو ان کی سیدھی سادی زندگیوں کے باعث اتنا زیادہ تیز رفتار نہیں۔ ویسے بھی پولیس کی کارکردگی تو لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں بھی اتنی واجبی تھی کہ اتنے دشوار گزار علاقوں میں ان سے کوئی اچھی امید رکھنا عبث تھا۔ اس کال سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ایک بار پھر مشابرم خان کا نمبر ٹرائی کیا۔ اس بار بھی بیل جاتی رہی، لیکن کوئی کال رسیو نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر سلسلہ منقطع ہی کرنے لگا تھا کہ کسی نے کال رسیو کر لی۔ کال رسیو کرنے والے کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی 17-18 سال کا کم عمر لڑکا ہے۔ کون بات کر رہا ہے؟ یہ مشابرم خان کا فون ہے نا؟ تو وہ خود کہاں ہے؟ اس نے تیز لہجے میں لڑکے سے سوال کیا۔ ہم نہیں جانتا صاحب کہ مشابرم خان کون ہے، یہ فون ہمیں راستے میں پڑا ہوا ملا تھا تو ہم نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ لڑکے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا اور قدرے نرمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ہم سمندر خان ہے، یہاں ایک موٹل میں ویٹر کا کام کرتا ہے۔ لڑکے نے فخریہ لہجے میں جواب دیا، سنو سمندر خان، یہ موبائل جس شخص کا ہے مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تم ایسا کرو کہ ہوٹلوں میں گھوم پھر کر معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ مشابرم خان کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ مل جائے تو یہ فون اسے دے دینا، اس کے بدلے تمہیں انعام مل جائے گا۔ بہت سمجھانے والے انداز میں اس نے لڑکے کو یہ ہدایت دی۔ ٹھیک ہے جناب، ہمیں وقت ملا تو کوشش کرے گا۔ لڑکے کا انداز ٹالنے والا تھا۔ وقت کی بات مت کرو، تمہیں ہر حال میں مشابرم خان کو تلاش کرنا ہے۔ انعام میں میں تمہیں اس سے بھی اچھا موبائل دلوا دوں گا۔ یہ محسوس کر کے کہ لڑکا موبائل کے لالچ میں مشابرم خان کو ڈھونڈنے میں آناکانی کر رہا ہے، اس نے اسے لالچ دیا۔ سچ کہہ رہے ہو صاحب؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ 100% سچ کہہ رہا ہوں، بس تم میرا کام کر دو، اور ہاں، اس موبائل کو آف مت کرنا، میں اسی نمبر پر تم سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد رابطہ کرتا رہوں گا۔ اس نے لڑکے کو پابند کرنے کے لیے کہا۔ دراصل وہ مشابرم خان کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کا موبائل کسی جگہ پڑا ملنا کوئی اچھی علامت نہیں تھا۔ یہاں بیٹھ کر وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ موبائل مشابرم خان سے بے خیالی میں گر گیا تھا یا وہ کسی غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہوا تھا اور کسی سے لڑائی جھگڑے میں اس کا موبائل گرنے کی نوبت آ گئی تھی۔ سنو سمندر خان، ایک کام کرو، ہوٹلوں میں معلوم کرنے سے پہلے سب سے پہلے دوگانے ہسپتال جاؤ۔ وہاں مشابرم خان کی ماں داخل ہے، تم وہاں جاؤ گے تو مشابرم خان مل جائے گا، یا پھر اس کے بارے میں کوئی خبر ہی مل جائے گی۔ وہ فون بند ہی کرنے لگا تھا کہ مشابرم خان کی تلاش کا ایک نسبتاً آسان راستہ دکھائی دیا۔ چنانچہ سمندر خان کو ہدایت دی۔ ٹھیک ہے صاحب، ہم ایسا ہی کرے گا، سمندر خان نے جواب دے کر فون بند کر دیا۔
تو وہ بھی اپنا سر جھٹک کر دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن یہ توجہ خالصتاً پیشہ ورانہ نوعیت کی تھی۔ اس مصروفیت کے دوران بھی دل اس پریشانی میں مبتلا تھا کہ جانے ماہبانو کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ اپنی بے پناہ مصروفیات اور مسائل کے باوجود وہ زندگی میں آنے والی اس بظاہر عام سی لڑکی کو فراموش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ہر پریشانی، ہر مصروفیت، ہر کام کے دوران اس کا خیال ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اس طرح پل پل خیال میں رہنے والی ہستی در حقیقت زندگی میں سب سے اہم مقام کی حامل ہوتی ہے۔ اسی شہریار عادل کو ابھی اس حقیقت کا ادراک نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ محبت میں اس مقام تک نہیں پہنچا تھا جہاں کام عشق کے آڑے آنا چھوڑ دیتا ہے اور بندہ صرف محبوب کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو بھی تھا فی الحال تو وہ اپنے فرائض منصبی کو ہی ترجیح دیتا تھا۔ چنانچہ خیال کے پردے پر بار بار ابھرنے والی ماہبانوں کی شبیہ سے نظریں چرا کر لنچ ٹائم تک اپنے معمول کے کام نمٹاتا رہا۔ لنچ کے فوراً بعد وہ اور عبد المنان نورپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ نورپور تک کا راستہ کافی طویل ہونے کی وجہ سے یہی امید تھی کہ انہیں واپسی میں مغرب تک کا وقت تو ضرور ہی ہو جائے گا۔ نورپور میں کنسٹرکشن کی کیا صورتحال ہے؟ دوران سفر اس نے عبد المنان سے پوچھا۔ کام تو حتی الامکان تیزی سے ہی ہو رہا ہے۔ اسکول اور مرکز صحت دونوں کی عمارتیں تیاری کے تقریباً آخری مراحل میں ہیں۔ ہم نے سٹاف کے اپائنٹمنٹ کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے، لیکن نورپور کا اہم مسئلہ یعنی بجلی کی فراہمی ابھی تک اس سلسلے میں کچھ نہیں ہو سکا۔ چیمہ صاحب نے اس سلسلے میں جو وعدہ کیا تھا وہ ابھی تک بس وعدہ ہی ہے۔ میری چودھری بختیار سے جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں اس نے اس معاملے کی طرف توجہ دلوائی تھی۔ اصل میں اس نے گاؤں میں چھوٹی صنعتوں کے آغاز کا جو منصوبہ بنا رکھا ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے بجلی کی عدم موجودگی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عبد المنان نے تفصیل سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ واقعی یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں بھی پچھلے سارے عرصے میں اتنی بری طرح الجھا رہا کہ اس معاملے کو بھول ہی گیا۔ تم ذرا چیمہ صاحب کا نمبر ملاؤ، ابھی اسی وقت انہیں یاد دہانی کروا دیتے ہیں۔ اپنی کوتاہی پر دلی افسوس محسوس کرتے ہوئے اس نے عبد المنان کو حکم دیا، جس پر اس نے فوراً ہی عمل درآمد کیا۔ میں اسی شہریار عادل کا پی اے عبد المنان بات کر رہا ہوں۔ اے سی صاحب مسٹر چیمہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس وقت یہ ممکن ہو سکے گا؟ رابطہ ہونے پر اس نے مہذب لہجے میں دوسری طرف سے کال ریسیو کرنے والے چیمہ کے پی اے سے پوچھا۔ آئی ایم سوری مسٹر عبد المنان، فی الحال چیمہ صاحب ایک اہم میٹنگ میں ہیں، اس لیے ان سے بات کروانا ممکن نہیں۔ جیسے ہی وہ میٹنگ سے فارغ ہوتے ہیں میں انہیں میسج دے دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے بھی اسی پیشہ ورانہ تہذیب کا مظاہرہ کیا گیا۔ ویسے چیمہ کا پی اے چونکہ شہریار اور چیمہ کی ملاقات کے دوران موجود رہا تھا، اس لیے وہ اس سے اور اس کے خاندانی پس منظر سے اچھی طرح واقف تھا، ورنہ ممکن تھا کہ ایک وفاقی وزیر کا پی اے ایک چھوٹے ضلع کے اے سی کے پی اے سے اتنی رواداری کا مظاہرہ نہ کرتا۔ اوکے، فی الحال تو بات نہیں ہو سکی، لیکن تمہیں خود دوبارہ اب دھیان سے میری چیمہ صاحب سے بات کروانی ہوگی۔ عبد المنان نے دوسری طرف سے ملنے والا جواب شہریار کے گوش گزار کیا تو اس نے اسے تاکید کی اور پھر فوراً ہی سامنے کے منظر میں الجھ گیا۔ وہ تقریباً 10-12 افراد تھے جو ایک چارپائی اٹھائے سڑک پر آ نکلے تھے۔ چارپائی پر کوئی مختصر سا وجود دراز ہے۔ یہ فاصلہ ہونے کے باوجود شہریار نے دیکھ لیا تھا۔ گاڑی روک دو۔ ہجوم تقریباً سڑک کے درمیان آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور اس سے کنی کاٹ کر آگے نکل جاتا، شہریار نے اسے حکم دیا۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی۔ شہریار اور عبد المنان گاڑی سے نکل آئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تم لوگ اس طرح بیچ سڑک پر کیوں کھڑے ہو؟ عبد المنان نے آگے بڑھ کر ان لوگوں سے سوال کیا۔ یہ میرا بھانجا ہے صاحب، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اگر اسے فوراً ہسپتال نہیں پہنچایا گیا تو یہ مر جائے گا۔ ہم اپنے گاؤں سے اسے منجی پر ڈال کر یہاں تک لائے ہیں کہ اگر کوئی لاری یا ٹرک سڑک سے گزرے تو اسے نور کوٹ کے ہسپتال تک پہنچا سکیں۔ ایک منحنی سے شخص نے آگے بڑھ کر عبد المنان کے سوال کا جواب دیا۔ اس دوران لوگوں نے چارپائی نیچے رکھ دی تھی اور اس پر لیٹا 12-13 سال کا لڑکا صاف نظر آ رہا تھا۔ لڑکے کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ اس کی باچھوں سے جھاگ بہہ رہا تھا اور وہ خود تقریباً غشی کے عالم میں تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھاؤ عبد المنان، ہم واپس نور کوٹ جائیں گے۔ لڑکے کی حالت کے پیش نظر شہریار نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے عبد المنان کو حکم دیا اور خود واپس گاڑی کی اگلی نشست پر جا بیٹھا۔
اس کے حکم پر لڑکے کو چارپائی سے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر منتقل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عبد المنان اور لڑکے کا ماموں بھی موجود تھا۔ آپ کا بہت شکریہ صاحب، یہ لڑکا میری بہن کا اکلوتا پتر ہے۔ اس کا پیو بڑی خراب طبیعت کا مالک ہے، اگر منڈے کو کچھ ہو گیا تو وہ میری بہن کو جان سے مار دے گا۔ ڈرائیور نے گاڑی موڑ کر واپس نور کوٹ جانے والے راستے پر ڈالی تو بچے کا ماموں شکر گزار لہجے میں بولا، اس بچے کو ہوا کیا ہے؟ شہریار نے بچے کی غیر ہوتی حالت دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ رب جانے صاحب کہ کیا ہو گیا ہے، چنگا بھلا ہی تھا سویرے تک، دوپہر میں تاپ چڑھا تو ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے جانے کیسا ٹیکا لگایا کہ بچہ ہاتھوں میں آنے لگا۔ خبیث بولا کہ پریشانی کی کوئی گل نہیں، بچے کو گھر لے جاؤ، تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھل جائے گی۔ میری بہن سیدھی سادی عورت اس کی چال میں آ گئی، پر گھر جا کر تو بچے کی حالت ہی بگڑ گئی، اس کو جھٹکے لگنے لگے۔ بہن دوبارہ ڈاکٹر کی دکان کی طرف بھاگی کہ اسے بلا کر بچے کی حالت دکھائے، لیکن وہ مردود تو وہاں پر تھا ہی نہیں۔ ارد گرد والوں نے بتایا کہ وہ تو ایک تھیلے میں اپنا سامان رکھ کر اپنی ویسپا پر بھاگ نکلا۔ میں نے کہا اس مردود سے بعد میں نمٹیں گے، پہلے بچے کو تو ہسپتال پہنچانے کی کوشش کریں۔ بس اللہ نے ساتھ دیا کہ سڑک پر آتے ہی آپ کی گڈی مل گئی، بچہ چنگا بھلا ہو کر خیر نال گھر آ جائے، باقی اس ڈاکٹر دے پتر سے تو اس کا پیو خود ہی بعد میں دو دو ہاتھ کر لے گا۔ وڈا وکھری بندہ ہے وہ، ہاتھ چھٹ ایسا کہ گل بعد میں کرتا ہے، بندے کی گدی پہلے پکڑتا ہے۔ بچے کا ماموں مسلسل بولتا ہوا انہیں معلومات فراہم کر رہا تھا۔ اس ایریے میں ڈاکٹر کہاں سے آیا؟ ہمیں اپنے ہیلتھ یونٹس کے لیے تو ڈاکٹرز ملتے نہیں ہیں۔ شہریار نے پلٹ کر عبد المنان سے سوال کیا۔ ڈاکٹر واکٹر کیا سر، اس طرح کے علاقے میں جہاں میڈیکل کی سہولیات دستیاب نہیں ہوتی، عطائی اپنی دکانیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور خود کو ڈاکٹر کہلوانے لگتے ہیں۔ ان نان کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی کم علمی اور اناڑی پن کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہونے کی اطلاع ملتی رہتی ہے، جیسا کیس اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ عبد المنان نے اپنے سامنے موجود بچے کی طرف اشارہ کیا، جس کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دیگر گوں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ یہ تو سیدھا سیدھا کرائم ہے، ایسے افراد کے خلاف تو سخت ایکشن لینا چاہیے۔ آخر ہم کیسے کسی کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلے؟ بچے کی حالت شہریار کو غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ذرا سا رخ موڑ کر بچے کے ماموں کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ اس جعلی ڈاکٹر کا حلیہ اور اس کی ویسپا کا نمبر بتا سکتے ہیں؟ ویسپا کا نمبر تو مجھے نہیں معلوم صاحب، بس اتنا پتا ہے کہ نیلے رنگ کی ویسپا ہے۔ رہی اس خبیث کے حلیے کی گل تو حلیہ تو اس کا ایسا ہے کہ دیکھتے ہی اس کی خباثت کا معلوم پڑ جاتا ہے۔ کالی سیاہ توے جیسی رنگت، بونا سا قد، خوب باہر کو نکلی ہوئی توند اور وڈی وڈی مونچھیں ہیں اس کی۔ بچے کا ماموں جو شہریار کو بطور ایسی نہیں پہچانتا تھا، اس کے باروب لہجے اور انداز سے اس کی بااختیار حیثیت کا اندازہ لگاتے ہوئے مروب سے لہجے میں بتانے لگا، عبد المنان ڈی ایس پی منظور کو فون کرو کہ ساری چیک پوسٹس پر پیغام دے دے کہ نیلے رنگ کی ویسپا پر ایسے حلیے والا کوئی شخص نظر آئے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ ابھی اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، وہ شخص ضلع سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہوگا۔ اس نے عبد المنان کو حکم دیا، جس کی تعمیل کے لیے وہ اپنا موبائل نکال کر فوراً ڈی ایس پی منظور کو کال کرنے لگا۔ یہ کون صاحب ہیں جناب؟ وہ کال کر کے فارغ ہوا تو بچے کے منحنی سے ماموں نے سرگوشی میں اس سے پوچھا، یہ ہمارے ضلع کے اے سی صاحب ہیں؟ عبد المنان نے جواب دیا تو اس کا منہ کھل گیا۔ یقیناً کسی سرکاری افسر کا ایسا ہمدردانہ رویہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ اسے اپنی اس حیرت کا زبان سے اظہار کا موقع نہیں ملا اور گاڑی نور کوٹ کے ہسپتال کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور اور بچے کے ماموں مل کر بچے کو گاڑی سے اتار کر ہسپتال میں منتقل کرنے لگے۔ ہسپتال کے عملے کے لیے شہریار کی گاڑی جانی پہچانی تھی، چنانچہ فوراً ہی ایک ذمہ دار بھاگا ہوا باہر آیا۔ اس بچے کا ٹریٹمنٹ بہت کیئرفل ہو کر کرنا ہے، بعد میں مجھے اس کی حالت کے بارے میں انفارم کیجیے گا۔ شہریار نے اسے ہدایت دی، جس کے جواب میں اس نے تیزی سے اپنی گردن کو حرکت دی اور بولا، آپ فکر نہ کریں سر، ہم بچے کا پورا دھیان رکھیں گے۔ واپس دفتر چلو۔ ہسپتال کے گیٹ پر عملے کے کسی فرد نے ڈرائیور کی جگہ سنبھال لی تھی، اس لیے وہ واپس آ گیا تھا۔ شہریار نے یہ جملہ اسی سے کہا تھا۔ اس نے فوراً حکم پر عمل درآمد کیا اور گاڑی دفتر کی طرف چل پڑی۔ اس ایمرجنسی کیس کی وجہ سے ان کا آج نورپور جانے کا پروگرام ملتوی ہو گیا تھا، لیکن شہریار مطمئن تھا، ایک انسانی زندگی اس کے نورپور کے دورے سے زیادہ اہم تھی۔
اس جعلی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے سر۔ وہ لوگ ابھی دفتر واپس نہیں پہنچے تھے کہ عبد المنان کے موبائل پر کال موصول ہوئی اور اس نے شہریار کو اطلاع دی۔ گڈ، ویری گڈ۔ خیال رکھنا کہ یہ شخص کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس طرح کے جو دوسرے افراد مختلف علاقوں میں سرگرم ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر کے ان کے خلاف ایکشن لو۔ ہم لوگوں کی زندگیاں ان عطائیوں کے ہاتھ میں دینے کا خطرہ نہیں مول لے سکتے۔ جعلی ڈاکٹر کی گرفتاری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے مزید ہدایات جاری کیں، لیکن خود اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ عوام کو عطائیوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے صرف ان افراد کے خلاف ایکشن لینا کافی نہیں ہوگا۔ اسے جلد از جلد لوگوں کو علاج کی ایسی سستی سہولیات فراہم کرنی ہوں گی کہ اگر کوئی عطائی کہیں بے خبری میں اپنا دھندا جمانا بھی چاہے تو از خود ناکام ہو جائے۔ طبی سہولیات کی ناقص فراہمی یا عدم دستیابی ملک بھر کا مسئلہ ہے، وہ جانتا تھا، لیکن پورے ملک کے مسائل کو حل کرنا اس کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا۔ وہ اپنے دائرہ عمل میں رہ کر جو اور جتنا کر سکتا تھا اتنا کر رہا تھا اور مزید بھی کرتے رہنے کا عزم دل میں رکھتا تھا۔ ان کے ہر سو برف ہی برف تھی۔ وہ گھنٹوں چلتے تھے اور پھر بھی خود کو اسی برف زار میں پاتے تھے۔ انہیں خود بھی ادراک ہو چکا تھا کہ وہ اس برف زار میں بھٹک گئے ہیں۔ در حقیقت وہ دونوں ہی راستوں سے قطعی ناآشنا تھے۔ انہوں نے فرار کا منصوبہ بناتے وقت صرف ایک بات کو مد نظر رکھا تھا، اور وہ یہ کہ تربیت یافتہ یاک انہیں جانے پہچانے راستوں سے گزار کر خود ہی منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ لیکن قسمت کی خرابی سے وہ پہلے ہی مرحلے پر یاک سے محروم ہو گئے تھے۔ انہیں فرار سے روکنے کی کوشش کرنے والوں نے جب ان پر فائرنگ کی تھی تو اس فائرنگ کی زد میں ان کی سواری کا ذریعہ اور راہبر یاک آ گیا تھا۔ یاک کے بغیر وہ بالکل بے دست و پا ہو کر رہ گئے تھے۔ اوپر سے عمران خود بھی زخمی تھا۔ ماہبانو مخصوص وقفے کے بعد اس کے زخم کی مرہم پٹی کر دیتی تھی۔ وہ درد کم کرنے اور بخار اتارنے کی گولیاں بھی باقاعدگی سے کھا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی حالت مسلسل دیگرگوں ہوئی جا رہی تھی۔ ایسا اس گولی کی وجہ سے تھا جو ابھی تک جسم میں پیوست تھی اور زخم کو خراب کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ تکلیف کی شدت سے نڈھال تھا، اور ساتھ ہی اس کے چہرے کی لمحہ بلمحہ بڑھتی سرخی اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ بخار ایک بار پھر کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کیفیت کے باوجود اس نے اپنے قدم نہیں روکے تھے اور مسلسل چل رہا تھا۔ اس کے صحت مند شانے سے وہ تھیلا بھی لٹکا ہوا تھا جس میں ان کی ضرورت کا سامان موجود تھا۔ ایسا ہی ایک تھیلا ماہبانوں کے پاس بھی تھا۔ یاک کی موت اور عمران کے زخمی ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ لایا ہوا سامان دو حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ تھیلوں میں رکھ لیا تھا۔ ماہبانوں کے حصے میں جو تھیلا آیا تھا اس میں خوراک اور ادویات موجود تھیں، جبکہ عمران کے تھیلے میں سلیپنگ بیگز، اسٹوو، پانی کی بوتلیں اور کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں جو کسی برفانی علاقے میں سفر کے دوران معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اسلحہ بھی زیادہ تر اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا، اور ماہبانوں کے پاس صرف ایک ہلکی سی رائفل تھی۔ اگر وہ زخمی نہیں ہوتا تو یقیناً سارا بوجھ خود ہی اٹھانا پسند کرتا، لیکن اب مجبوری تھی، اس لیے ماہبانوں کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی بے حد تھک چکے تھے، لیکن ایک بار پھر زندگی کی رونقوں میں شامل ہونے کی خواہش نے انہیں سفر جاری رکھنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ اس خواہش کا دامن تھامے اس وقت وہ ایک گلیشیئر پر سے گزر رہے تھے۔ قدرے سخت برف اس گلیشیئر پر قدم جما کر چلنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آ رہی تھی، لیکن تیز نوکیلی ہوائیں خوب مزاج پوچھ رہی تھیں۔ ان ہواؤں کی ٹھنڈک میں ایسی کاٹ تھی کہ بارہا انہیں محسوس ہوتا جیسے ہوا کے ساتھ برف کی کرچیاں سی آ کر ان کے چہرے سے ٹکرا رہی ہوں۔ ان کاٹ دار ہواؤں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے سروں پر پہنی ہوئی مخصوص ٹوپیوں کو چہرے پر بھی کھینچ لیا تھا، اور اب صرف ان کی آنکھیں ہی کھلی تھیں جن پر انہوں نے چشمے چڑھا لیے تھے۔ لیکن برف زاروں کی موسمی شدت کا مقابلہ کرنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے۔ یہاں موسم اتنی تیزی سے اور اچانک بدلتے ہیں کہ ہر احتیاطی تدبیر ناکام ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ پہلے یخ ٹھنڈی ہواؤں کا ساتھ دینے کے لیے موٹے موٹے بارش کے قطرے ٹپکنے لگے، اور پھر بڑی تیزی سے ان قطروں نے منجمد ہو کر برف کی شکل اختیار کر لی۔ روئی کے گالوں کی طرح تواتر سے گرتی برف جہاں سردی کے احساس کو بڑھا رہی تھی، وہیں اس نے ارد گرد کے منظر کو بھی دھندلا ڈالا تھا۔ ان کے لیے چند فٹ آگے کا راستہ دیکھنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔
اس کے باوجود وہ قدم اٹھانے پر مجبور تھے، کیونکہ آس پاس کوئی ایسی پناہ گاہ بھی نہیں تھی جہاں کچھ دیر رک کر اس برف باری سے محفوظ رہا جا سکے۔ ماہ بانو میرا ہاتھ تھام لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دھند میں ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ ماہ بانو کو اپنے قریب سے عمران کی مدھم سی آواز سنائی دی تو اس نے فوراً ہی اس کی ہدایت پر عمل درآمد کیا۔ اس ویران برف زار میں تنہا رہ جانے کا خیال ہی بہت خوفناک تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جگہ جہاں عمران کے ساتھ ہونے کے باوجود زندگی کی بقا کے لیے جدوجہد کرنا دشوار محسوس ہو رہا ہے، تنہا رہ جانے کی صورت میں دشوار ترین ہو جائے گا۔ پتہ نہیں ہم یہاں سے نکل بھی سکیں گے یا نہیں۔ لمحہ بلمحہ اپنے لباس پر موٹی ہوتی برف کی تہ کو محسوس کرتے ہوئے اس نے قدرے مایوس کن لہجے میں عمران سے کہا، انشاءاللہ ہم یہاں سے ضرور نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ تمہیں پہلے ہر مصیبت سے بچاتا رہا ہے، ویسے ہی یہاں سے بھی بچا کر نکال دے گا۔ عمران نے اسے تسلی دی، شاید تم ٹھیک کہہ رہے، لیکن ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے اپنے بڑے ہوئے دائیں قدم کے نیچے سے زمین کو غائب پایا۔ اس کا اپنا بایاں قدم ابھی زمین پر ہی تھا، لیکن وہ بھی اتنی مضبوطی سے نہیں جمع ہوا تھا کہ وہ خود کو سنبھال پاتی۔ اضطراری طور پر اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، پھر اس کے جسم کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا۔ یہ عمران تھا جس نے پوری قوت سے اسے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ نظر اسے بھی کچھ نہیں آیا تھا، لیکن ماہ بانو کا ہاتھ گرفت میں ہونے کی وجہ سے اس نے اس کے جسم کو لگنے والا جھٹکا فوری طور پر محسوس کر لیا اور فوری رد عمل کے طور پر اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ اس خوفناک لمحے سے گزرنے کے بعد انہوں نے بغور جائزہ لیا تو ایک دراڑ نظر آئی۔ کسی گلیشیئر پر موجود ایسی دراڑیں نہایت قاتل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص بے دہانی میں دراڑ میں گر جائے تو پھر اس کا بچنا ممکن نہیں رہتا۔ نیچے موجود یخ برف جیسا پانی لمحوں میں اسے منجمد کر کے زندگی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ماہ بانو کی خوش قسمتی تھی کہ دراڑ نے اسے نگلتے نگلتے یکدم ہی بخش دیا تھا اور عمران کا ہاتھ تھامنا اس کے کام آ گیا تھا۔ جو حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، اس کے خوف نے انہیں مزید قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں کرنے دی اور وہ وہیں رک کر برف باری رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا اور برف باری جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک رک گئی، لیکن اتنی دیر میں ان دونوں کا حشر خراب ہو چکا تھا۔ ان پر اتنی برف گر چکی تھی کہ وہ خود برف سے بنے ہوئے پتلے لگ رہے تھے۔ برف باری رکی تو انہوں نے اپنے اوپر سے برف کی تہ جھاڑی اور آگے کا سفر شروع کیا۔ جس دراڑ میں ماہ بانو گرتے گرتے بچی تھی وہ زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ ان دونوں نے آرام سے وہ دراڑ پھلانگ لی اور آگے کا سفر شروع کیا، لیکن اب وہ بہت زیادہ محتاط تھے اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی رائفلز کو واکنگ سٹک کی طرح ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس طرح وہ برف کی کسی پتلی تہ کے نیچے چھپی دراڑ سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ آگے کا سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ وہ جلد گلیشیئر کو پار کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں کچھ دیر سستایا جا سکتا تھا۔ عمران جو اب تک بہت زیادہ ہمت کا مظاہرہ کرتا رہا تھا، اس مقام پر پہنچ کر بالکل ڈھہ گیا اور اپنا سلیپنگ بیگ بچھا کر اس میں گھس گیا۔ اس کی حالت کے پیش نظر ماہ بانو نے چولہا جلایا اور جلدی سے نوڈلز سوپ کا پیکٹ نکال کر سوپ تیار کیا اور پھر چائے کا پانی چڑھایا۔ گرما گرم سوپ نے عمران کے سرد پڑتے جسم کو خاصی توانائی فراہم کی اور وہ اس لائق ہو گیا کہ اٹھ کر بیٹھ سکے۔ سوپ پینے سے خود ماہ بانو نے بھی خود کو کافی بہتر محسوس کیا تھا۔ چنانچہ چائے نکالنے سے پہلے اس نے پہلے عمران کے زخم کی نئے سرے سے مرہم پٹی کی۔ ٹھنڈک نے زخم پر برا اثر ڈالا تھا اور زخم کے ارد گرد کی جگہ پر اس کا گوشت کالا پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن ماہ بانو مجبور تھی۔ وہ زخم کی پٹی تبدیل کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پٹی تبدیل کرنے کے بعد اس نے کپوں میں چائے نکالی، ساتھ ہی ڈبل روٹی کے ٹکڑے بھی تھے۔ چائے کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے کے بعد عمران نے بخار اور درد کم کرنے والی گولیاں کھائیں اور ماہ بانو کو سامان سمیٹتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وہ سامان سمیٹ چکی تو اس نے اس سے کہا، تم مزید چل سکو گے؟ ماہ بانو نے اس کی حالت کے پیش نظر تشویش سے پوچھا۔ چلے بغیر گزارا بھی تو نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ آخری سانس تک جدوجہد کی جائے۔ اتنی تکلیف اور مایوس کن صورتحال کے باوجود عمران کا عزم اور حوصلہ قابل ستائش تھا۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں۔
ماہبانوں نے اپنے سامان کا تھیلا کاندھے پر لٹکایا۔ سامان سمیٹ کر رکھنے کے دوران وہ عمران کے تھیلے کا بھی کچھ سامان اپنے تھیلے میں منتقل کر چکی تھی۔ وہ زخمی اور بیمار تھا، اس لیے وہ اسے کم سے کم زحمت دینا چاہتی تھی۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ پورا ہی سامان خود اٹھا لیتی، لیکن ظاہر ہے اس کا تعلق صنف نازک سے تھا اور وہ ایک حد سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی اہل نہیں تھی۔ اگر اس کی پرورش گاؤں کے سخت ماحول میں ہوئی ہوتی تو پھر بھی اسے سخت کوشی کی عادت ہوتی، لیکن بیبے اور ابا نے اسے بڑے ناز و نام سے پالا تھا اور اس نے زندگی میں کتابوں کے بوجھ کے سوا مشکل سے ہی کوئی دوسرا بوجھ اٹھایا تھا۔ وہ تو اس میں قدرتی طور پر ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لینے کی زبردست صلاحیت موجود تھی، اس لیے وہ اپنے سخت حالات سے کسی نہ کسی طرح گزرتی جا رہی تھی۔ اس صلاحیت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ گرم میدانوں کی رہنے والی یہ لڑکی اس برفزار میں اپنی بقا کی جنگ لڑ سکتی۔ میرے خیال میں ہم اپنا رخ بدل کر جنوب کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سمت میں چلنے پر ہمیں آبادی کی طرف جانے والا کوئی راستہ سجھائی دے جائے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد عمران نے خیال ظاہر کیا۔ اس کے پاس اتفاق کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ لوگ برف کے ان سفید اندھیروں میں مسلسل ٹامک ٹوئیاں ہی مار رہے تھے۔ ان کے پاس سفر کے لیے کوئی واضح منصوبہ تو موجود نہیں تھا کہ اختلاف کی گنجائش نکل پاتی۔ بس راستہ چلتے ایک کو اگر کوئی خیال سوچ جاتا تو دوسرا اس پر عمل درآمد کرنے میں ہی بہتری جانتا۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنا رخ بدل کر جنوب کی سمت سفر شروع کر دیا۔ زخمی ہونے کے باوجود عمران کی رفتار اس سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ اپنے حصے کے بوجھ میں اضافہ کرنے کے بعد کچھ سست رفتار ہو گئی تھی، لیکن بہرحال منظر صاف ہونے کی وجہ سے یہ درمیانی فاصلہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا اور وہ دور رہ کر بھی ایک دوسرے پر نظر رکھ سکتے تھے۔ اس وقت وہ جس مقام سے گزر رہے تھے وہ خود تو ہموار تھا، لیکن اس پر بہت سی برف پوش چوٹیاں جھکی ہوئی تھیں۔ ان چوٹیوں نے نہ جانے کب سے گرنے والی برف کا بوجھ اپنے سروں پر اٹھایا ہوا تھا اور دیکھنے کے ساتھ ہی یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنا بوجھ اتار پھینکنے کی خواہش مند ہیں۔ کم از کم ماہبانوں کو ان چوٹیوں پر نظر ڈال کر یہی احساس ہوا تھا۔ اب جانے یہ قدرت کا طے شدہ فیصلہ تھا یا اس کے احساس کی شدت کہ یکا یک فضا میں ایک زوردار دھماکہ گونجا اور دو پہاڑوں کے درمیان سے برف کا تودہ لڑھکتا ہوا نیچے آنے لگا۔ برف کا یہ بھاری تودہ اپنے راستے میں موجود برف کو بھی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ برسوں سے پہاڑوں پر گری برف سفید صفوف کے آبشار کی شکل میں نیچے کی طرف برق رفتاری سے بہتی چلی آ رہی تھی۔ برف زاروں کا ایک خاص تحفہ جسے ایک جانب کھڑے ہو کر خوشگوار موڈ میں دیکھو تو اس سے بڑھ کر خوبصورت منظر کوئی نہ لگے، اور اگر جو کوئی اس کی زد میں آ جائے تو بچ نکلنے کی راہ نہ پائے۔ ماہبانوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایوالانچ دیکھا تھا، چنانچہ پل بھر کو تو وہ منہ کھولے حیرت کے عالم میں اسے تکتی ہی چلی گئی، لیکن پھر یکدم اسے عمران کا خیال آیا۔ وہ اسی طرف تھا جس طرف سے ایوالانچ کا رخ تھا۔ اس نے نظروں کا رخ بدل کر عمران کی پوزیشن کا اندازہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھی ایوالانچ کی وجہ سے ابھرنے والی گونج سن لی تھی اور بالکل اسی کی طرح حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنی اس کیفیت میں اسے قطعی ادراک نہیں تھا کہ ایوالانچ اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ عمران بھاگو، ہٹ جاؤ وہاں سے! ماہبانو زور سے چیخی، لیکن اس کی آواز برفانی تودے کی گڑگڑاہٹ میں دب گئی۔ پھر عمران نے خود ہی صورتحال کو بھانپ لیا اور اپنی جگہ سے بھاگا، لیکن اس کی رفتار ایوالانچ کی رفتار کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ ایوالانچ کسی پھنکاریں مارتے سفید اژدہے کی طرح اس کی طرف لپکتا چلا جا رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔